مولانا گزشتہ سبق میں مبنیات میں سے ہم نے ضمیر کی بحث پڑھی بھائی. ضمیر انہوں نے بتایا ایسا اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ دلالت کرے متکلم پر یا مخاطب پر یا ایسے غائب پر جس کا ذکر لفظاً پہلے گزر چکا ہو یا معنن گزر چکا ہو یا حکماً گزر چکا ہو. بھائی لفظاً تو بات ظاہر ہے کہ مرجع کا ذکر لفظوں میں آ چکا ہو, کبھی معنن مرجع کا ذکر گزرا ہوگا یعنی سیاق کلام یعنی کسی لفظ کے ضمن میں گزرا ہوگا, جیسے اعدلوا هو اقرب للتقوی. اب ہوا ضمیر عدل کو راجع ہے اور عدل لفظوں میں نہیں گزرا لیکن معنن گزر چکا ہے کیونکہ اعدلوا کے ضمن میں کیا آ گیا, عدل آ گیا. اس کے بعد یاز تو یہ معنن کی مثال ہے. اسی طرح یا معنن جیسے سیاق کلام سے مفہوم ہو, جیسے نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں کبھی ضمیر نحویوں کو راجع ہو جائے گی حالانکہ نحوی کا تذکرہ پیچھے نہیں. تو یہ لیکن چونکہ کتاب نحو کی ہے تو معنن نحوی کا ذکر آ چکا. یا عربوں کو ضمیر کبھی لوٹائیں گے بھائی کہ عرب یوں کہتے ہیں, تو یہاں جو عرب پہلے لفظ آیا تو نہیں لیکن چونکہ ہم کس زبان کے قواعد پڑھ رہے ہیں, عربی زبان کے قواعد اور ضوابط, تو عربوں کا ذکر گویا کہ پہلے معنن ہو چکا. اور کبھی مرجع حکمن پہلے گزرا ہوتا ہے جیسے ضمیر شان اور ضمیر قصہ ہے. حکمن کی مثال ضمیر قصہ ہے اور ضمیر شان ہے مولانا. تو ضمیر قصہ اور ضمیر شان جیسے انہوں نے بتایا ایک ایسی مبہم ضمیر ہے جس کی تفسیر آگے آنے والا جملہ کرتا ہے. اگر یہ مذکر ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے اور مؤنث ہو تو کیا کہلاتی ہے, ضمیر قصہ کہلاتی ہے. تو یہ مبہم ضمیر ہے جو انسان لوٹاتا ہے حالت کی طرف, شان کی طرف. ذہن میں آپ نے قیام زید کی تصور کیا اور اس کی طرف کیا لوٹا دی, ضمیر لوٹا دی. ہوا شان یہ ہے مولانا, حال یہ ہے. کیا حال ہے آگے آنے والا جملہ تفسیر فوراً کر دے گا. ہوا زیدون قائمون. بھائی تو ہوا ضمیر کس کو لوٹی, جو ذہن میں شان تھی حالت تھی اور وہ کیا تھی, زیدون قائمون. آگے تفسیر آ گئی. سمجھ میں آیا. تو صرف نام کا فرق ہے, ایک ہی چیز ہے, مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر شان, مؤنث کی ہو تو ضمیر قصہ. قصہ یہ ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی. اور تو شان یہ ہے مولانا, شان یہ ہے. تو یہ حکمن کی مثال ہوئی, یہ ضمیر کا مرجع حکمن پہلے گزر چکا. شان یہ ہے, حالت یہ ہے مولانا, حالت. اس کے بعد بتایا تھا ضمیر دو قسم پر ہے مولانا, ایک متصل ہے اور ایک منفصل ہے بھائی. اچھا ہاں, ضمیر شان کے اندر پھر بتلایا تھا کب مذکر لائیں گے کب مؤنث لائیں گے. میں نے بتلایا تھا کلام میں عمدہ اگر مذکر ہے یعنی مسند ہے تو ضمیر شان کو کیا لائیں گے, مذکر. اگر عمدہ مؤنث ہے یعنی مسند ہے تو ضمیر کون سی لائیں گے, مؤنث کی یعنی ضمیر قصہ لائیں گے. اس کے بعد بتلایا تھا ضمیر دو قسم پر, ایک متصل ہے جو اکیلی نہیں استعمال ہوتی بلکہ کس کی کلمے ماقبل کلمے کے ساتھ متصل استعمال ہوتی ہے, اور ایک ضمیر منفصل ہے جو الگ اکیلی بھی استعمال ہوتی ہے. پھر متصل تین قسم پر ہے, مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی. اور منفصل صرف دو قسم پر ہے, مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی. مجرور منفصل نہیں, ضمیر کوئی نہیں ہے عربی میں مولانا. پھر یہ مرفوع متصل بتلایا تھا صرف فعل کے ساتھ ملے گی, جبکہ منصوب متصل فعل کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی مل سکتی ہے, جبکہ مجرور متصل جو ہے وہ حرف کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور اسم کے ساتھ بھی مل سکتی ہے. اس کے بعد بتلایا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل بعض صیغوں میں مستتر ہوتی ہے, ماضی کے غائب اور واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائبہ کے صیغوں میں, جبکہ مضارع متکلم کے صیغوں کے اندر متکلم کی ضمیر ہمیشہ مستتر رہے گی, اضربو اور نضربو. اور اسی طرح مولانا مخاطب کے صیغوں کے اندر
تضربو کے اندر یہ مستتر رہے گی انتا. اسی طرح مضارع غائب، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائبہ کے صیغوں میں بھی مستتر رہے گی، جیسے یضربو اور تضربو. اور اسی طرح ہمیشہ یاد رکھو، بڑی قیمتی بات انہوں نے بتلائی تھی، صفت کے صیغوں میں ہمیشہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے. ضاربن، ضاربانی، ضاربون، ان میں ضمیر کیا ہے؟ ہمیشہ مستتر ہے. اور یہ جو الف اور واو تثنیہ اور جمع میں آ رہا ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف کیا ہے؟ علامت ہے تثنیہ اور جمع کی. اور دلیل بھی میں نے ذکر کی تھی کہ اگر یہ ضمیر ہوتی تو ضمیر تو مبنی ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، حالانکہ یہ حالت رفعی میں الف ہے تو نصبی اور جری میں یا ہے. اسی طرح حالت رفعی میں جمع کا واو ہے تو حالت نصبی جری میں یا ہے. تو معلوم ہوا یہ ضمیر نہیں بلکہ یہ صرف کیا ہے؟ علامت ہے تثنیہ اور جمع کی. اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ ان سے ماقبل اگر متکلم کے لیے یہ بن رہے ہیں خبر تو ان کے اندر ضمیر بھی کون سی ہوگی؟ متکلم کی ہوگی. اگر مخاطب کے لیے خبر یا صفت ہیں تو اس میں ضمیر بھی کون سی ہوگی مولانا؟ اس کے لیے خبر ہے تو اس میں ضمیر بھی مولانا مخاطب کی ہوگی. اور اگر غائب کے لیے ہیں تو غائب کی ضمیر ہوگی. اس کے بعد بڑی ایک اور قیمتی بات بتلائی تھی کہ ضمیر جو ہے نا، عربی کلام مختصر سے مختصر ہونا چاہیے. کلام عرب میں یہ ہے کہ وہ مختصر ہونا چاہیے، اور اختصار ضمیر متصل میں ہے، منفصل میں نہیں. لہذا جب تک کام ضمیر متصل سے چل سکتا ہو، ضمیر منفصل کا لانا جائز نہیں. چند صورتیں ہیں جب ضمیر متصل کا لانا ممکن نہ رہے تو پھر کس کی اجازت ہے؟ ضمیر منفصل لانے کی. جیسے مولانا ایاک نعبد، یہاں پر ہم نے ضمیر کو اصل میں تو تھا ہونا چاہیے نعبدہ، لیکن ضمیر کو مقدم کرنا مقصود تھا تاکہ کلام میں تخصیص پیدا ہو جائے. نعبدہ کا معنی ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جبکہ تو اس ہاں ضمیر کو مقدم کیا تو پہلے متصل تھی، جب مقدم کر دی تو متصل لانے کی کوئی صورت نہ رہی، پھر کیا کرنا پڑا؟ منفصل لانا پڑی. تو ایاک نعبد، نعبدک ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ نعبدک. تو پھر ایاک نعبد ہوا. اب پہلے معنی اگر ہوتا، اگر نعبدک کا کیا معنی تھا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب کیا معنی ہوا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تخصیص آ گئی کلام کے اندر، کیونکہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص. حصر، قصر، تخصیص کا ایک معنی ہے مولانا. میں تینوں لفظ اسی لیے بولتا ہوں تاکہ تینوں آپ کو یاد رہیں بھائی. یا مولانا یہ ایک متعذر تھا. دوسری صورت جیسے کہ مولانا ضمیر کو جو ہے فاعل ہے، ضمیر مرفوع، اس کو آپ الا کے بعد لانا چاہتے ہیں حصر، تخصیص، حصر اور تخصیص اور قصر کے لیے. جیسے ما ضربہ کا الا انا، ما ضربہ کا الا، تو یہ ضربہ کا فاعل کون ہے؟ انا ضمیر ہے. کیا ہے؟ انا ضمیر. یاد رکھو یہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے، یہ ضمیر منفصل جو ہے یہ قائم مقام ہوتی ہے اس میں ظاہر کی. تو جیسے ضربہ کا فاعل زید آ سکتا تھا اس میں ظاہر، تو اسی طرح یہ ضمیر منفصل بھی کیا ہوتی ہے؟ قائم مقام کس کی ہوتی ہے اس میں؟ تو یہ انا بھی اس کا فاعل بن سکتا ہے. یا یوں کہیں اصل میں تو کلام یوں تھا ما ضربہ کا احد الا انا، تو احد والا نا مبدل منہ تھا، مستثنی منہ، اور انا کیا ہے؟ اس سے بدل ہے. تو ضربہ کا در اصل فاعل احد ہے اور یہ انا اس سے کیا ہے؟ بدل ہے مولانا. آپ نے پڑھا تھا یعنی جب مستثنی منہ مذکور کلام غیر مستثنی متصل ہو، کلام غیر موجب ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو تو مستثنی کے اندر کتنے اعراب جائز تھے؟ 2 اعراب، نصب پڑھنا بھی اور بدل بھی. اور بدل پڑھنا اولا ہے مولانا، یہ یاد رکھنا بھائی. تو دیکھو ما ضربہ کا الا انا، ضربہ کے ساتھ ضمیر آنی چاہیے تھی، ضربتو تون ضمیر متصل آنی چاہیے تھی، لیکن اس تون ضمیر کو ہم الا کے بعد لانا چاہتے ہیں. فاعل کو کس کے بعد لے جانا چاہتے ہیں؟ الا کے بعد. جب الا
درمیان میں آ گیا ضربہ کے اور توون کے بیچ میں، تو اب توون ضمیر متصل نہیں رہ سکتی، تو اب ہم اس کو بدل کر اس سے کیا لے آئے؟ ضمیر منفصل لے آئے۔ تیسری صورت تھی جیسے انا زیدن، مولانا ضمیر کے اندر عامل معنوی ہے اور ضمیر تو ہے لفظ، تو لفظ غیر لفظ کے ساتھ کبھی بھی معنی کے ساتھ معنوی چیز کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ جب اتصال کی کوئی صورت نہ رہی تو پھر ہمیں کیا لانا پڑی؟ ضمیر منفصل لانا پڑی۔ وما انت الا قائما، میں نے بتلایا تھا یا تو یہ ما انت الا قائمن ہونا چاہیے، اس لیے کہ ما کی نفی الا نے توڑ دی، تو اب یہ کیا کرے گا؟ نصب نہیں دے گا بلکہ کیا کرے گا؟ یہ اس کا عمل لغو ہو جائے گا۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ یہاں پر کیا کرنا چاہیے بھائی؟ صاحب قافیہ نے جو مثال ذکر کی ہے ما انت قائمن، بھائی اللہ کے بغیر ذکر کریں زیادہ بہتر ہے، اللہ کے بغیر ما انت قائمن بھائی، تو ما مشابہ بھی لیسا، انت اس مرفوع محلن اس کا اسم اور قائمن منصوب لفظاً اس کی خبر۔ اب دیکھیے ما کے بعد انت ضمیر مرفوع آئی اور یہ ضمیر منفصل آئی، اور ضمیر تو اصل کلام میں کیا کون سی لانی چاہیے؟ متصل، لیکن متصل مرفوع تو صرف فعل کے ساتھ ملا کرتی ہے، مرفوع متصل کس کے ساتھ ملتی ہے؟ صرف فعل کے ساتھ ملتی ہے، تو یہاں تو عامل ہے حرف، اب حرف کے ساتھ اتصال کی کوئی صورت تھی؟ حرف کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل آتی ہے؟ جی نہیں آتی، تو لہذا اب مجبوراً کون سی ضمیر لانے پڑی؟ ضمیر منفصل لانا پڑی۔ اس کے بعد ضمیر قصہ، ضمیر شان کا بتلایا تھا، ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے، ما بعد جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، مذکر ہو تو ضمیر شان، مؤنث ہو تو ضمیر قصہ۔ اس کے بعد بتلایا تھا کہ کبھی کبھار خبر جب معرفہ آ جائے مولانا تو پھر مبتدا بھی معرفہ، خبر بھی معرفہ، تو پھر کس چیز شبہ ہوتا ہے؟ موصوف صفت کا شبہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں مبتدا اور خبر کے درمیان ایک صیغہ لاتے ہیں مرفوع منفصل کا، جو مطابق ہوتا ہے کس کے؟ مبتدا کے۔ کس کے؟ یہ بہت ضروری ضابطہ یاد رکھنا، یہ جو ضمیر فصل ہے یہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، وہ مذکر یہ بھی مذکر، وہ مفرد یہ بھی مفرد، وہ تثنیہ یہ بھی تثنیہ وغیرہ۔ تو یہ مولانا دیکھیے زیدن القائم، میں نے کہا بھائی زید مبتدا ہے، القائم خبر ہے، تو اب شبہ پڑتا ہے شاید موصوف صفت ہیں، تو ہوا درمیان میں آ کر فصل پیدا کر کے بتلا دیتی ہے کہ یہ موصوف صفت نہیں ہے بلکہ زید مبتدا ہے اور القائم اس کی خبر ہے، زیدن هو القائم کے اندر بھائی۔ تو اسی طرح خبر جب معرفہ ہو یا خبر افعل من کذا ہو تو پھر بھی کیا کرتے ہیں مولانا؟ درمیان میں یہ مرفوع منفصل کا صیغہ لے آتے ہیں بھائی، مرفوع منفصل۔ بھائی افعل اس میں تفضیل مستعمل بمین ہو تب بھی کیا خبر یہ ہو، تو پھر کیا لاتے ہیں؟ درمیان میں مرفوع منفصل کا صیغہ لاتے ہیں، زیدن ہوا افضل من کا۔ تو بھائی یہاں کیوں لائے؟ یہاں تو موصوف صفت کا اشتباہ ہی نہیں تھا بھائی، زید مبتدا ہے وہ معرفہ ہے، افضل من کا یہ نکرہ ہے، اور نکرہ اور ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو پھر تو موصوف صفت کا اشتباہ نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں بھائی جیسے معرفہ پر الف لام کا داخل کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح مولانا یہاں پر بھی افضل من اس میں تفضیل مستعمل بمین ہو گیا، اور جب من کے ساتھ استعمال ہو گیا تو اب الف لام کے ساتھ استعمال نہیں، تو جیسے معرفہ میں الف لام نے اس پر داخل نہیں ہوتا تھا خبر پر، تو یہاں پر بھی افضل من کا پر بھی الف لام داخل نہیں، تو یہ بھی اسی کی طرح ہوا، اور جب یہ اسی کی طرح ہوا تو اس میں تو ضمیر فصل لاتے تھے، تو اس میں بھی کیا کریں گے؟ ضمیر فصل لے کر آئیں گے بھائی۔ اس کے بعد اس میں اشارہ پڑا تھا جس کو وضع کیا گیا تاکہ وہ دلالت کرے کہ مشار الیہ پر، اور بتلایا تھا یہ 5 الفاظ ہیں 6 معانی کے لیے، اس لیے کہ جمع یہاں پر ایک ہی ہے، مذکر کے لیے بھی وہی جمع ہے، مؤنث کے لیے بھی واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث، تو یہ 6 معانی ہے، لیکن جمع مؤنث اور جمع مذکر دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے، تو یہ کتنے ہو گئے پھر؟ 5 الفاظ ہوئے، اور کتنے معانی ہوئے؟ 6، تو 5 انواع الفاظ ہیں 6 معانی کے لیے۔
اور پھر کبھی کبھار ان کے شروع میں ہا تنبیہ کی بھی لگا دیتے ہیں اسم اشارہ کے آخر میں. تو اسم اشارہ تو ہے اصل میں ذا ذی، لیکن شروع میں کیا لگا دیتے ہیں؟ ہا. تو کیا کہتے ہیں؟ ہا ذی ہا ذا. تو یہ ہا تنبیہ کی ہے مولانا، یہ متنبہ کرنے کے لیے. اور اسی طرح کبھی اسم اشارہ کے آخر میں حرف خطاب لگا دیتے ہیں، اور وہ حرف خطاب تاکہ دلالت کرے کہ مخاطب آپ کا ایک فرد ہے یا دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں یا مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. مثلا میں کہتا ہوں ذاک زیدن، یہ میں نے کتنے آدمیوں کو کہا؟ ایک. اور وہ کون تھا؟ مذکر تھا. ذاکما زیدن، وہی ترجمہ وہ زید ہے. ذاکم زیدن، وہی ترجمہ زید ہے. ذاکی زیدن، ذاکما زیدن، ذاکن زیدن، ترجمہ وہی، وہ زید ہے یا یہ زید ہے. کیا؟ یہ زید ہے. تو پھر یہ کاف حرف خطاب نے صرف کس بات پہ دلالت کی کہ آپ کا مخاطب ایک ہے یا دو ہیں یا جمع ہے اور مذکر ہیں یا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاف حرفیہ خطابیہ. یہ حرف ہے مولانا، ضمیر نہیں، اگرچہ شکل اس کی ضمیر جیسی ہے. اگرچہ شکل اس کی کس جیسی ہے؟ ضمیر جیسی ہے. دلیل کیا ہے اس بات کی یہ حرف ہے؟ دلیل اس کی یہ مولانا کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. معلوم ہوا یہ حرف ہے. نیز دلیل یہ مولانا کہ اگر یہ ضمیر ہوتی تو ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر رکھنا جائز ہوتا ہے. ضربتہ، یہ ہا ضمیر ہے. ضربت زیدن، ہا ضمیر کو ہٹا کر میں نے زید رکھ دیا. جائز ہے یا نہیں جائز مولانا؟ تو ضمیر کی جگہ اسم رکھنا جائز ہوتا ہے، لیکن یہاں ضمیر اس کی جگہ کاف حرف خطاب کی جگہ اسم کا رکھنا، اس میں ظاہر کا رکھنا جائز نہیں. معلوم ہوا یہ حرف ہے مولانا، ضمیر نہیں. اس کے بعد بتایا تھا ذا قریب کے لیے ہے، ذا کا متوسط کے لیے ہے اور ذالکا بعید کے لیے ہے. اس کے بعد اس میں موصول کی بحث پڑی تھی. اس میں موصول ایسا اسم ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ جملے کا تام جز بن سکے مولانا، پورا جز بن سکے جب تک کہ اس کے ساتھ صلہ نہ ملائیں. جب تک اس کے ساتھ صلہ نہ ملائیں. اور صلہ جملہ خبریہ ہوگا، جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی. الذین کا معنی ہے وہ جو کہ، آپ وہ جو کہ جب کہتے رہیں بات پوری سمجھ میں نہیں آیا میرے پاس وہ جو کہ. اب میں نے الذین کو فاعل بنایا، جاءنی الذین، آئے میرے پاس وہ جو کہ. بھئی کون وہ جو کہ؟ بات نہیں بنتی جب تک آگے صلہ نہ ہے. الذین ضربوا کا، جنہوں نے آپ کی کیا کی تھی؟ پٹائی کی تھی. اب معنی پورا ہو گیا. تو صلے کے بغیر موصول جملے کا جز نہیں بن سکتا، نہ فاعل بن سکتا ہے، نہ مفعول بن سکتا ہے، نہ مبتدا بن سکتا ہے، نہ خبر بن سکتا ہے. اور جملہ جو ہے اس کا صلہ ہوگا. اور پھر جملہ میں نے بتایا تھا مستقل ہوتا ہے، اس کو کسی چیز سے جب جوڑیں تو درمیان میں کیا چاہیے؟ ربط چاہیے. اور وہ ربط کس کے ذریعے عموماً دیا جاتا ہے؟ ضمیر کے ساتھ دیا جاتا ہے. اور وہ ضمیر کیا کہلاتی ہے؟ عائد کہلاتی ہے. بھائی اس کے بعد اس کی مثالیں انہوں نے ذکر کی تھی. الذی مذکر کے لیے ہے، اللذانی اللذینی وغیرہ یہ تثنیہ کے لیے ہے. اللتی مؤنث کے لیے ہے. اللتانی اللتینی مؤنث تثنیہ کے لیے ہے. میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو ہے آپ کو اشکال ہوگا کہ اللذانی اللذینی یہ تو حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہے، حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کہیں گے یہ تو معرب ہے. جواب یہ مولانا کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ عامل کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ عربوں نے وضع ہی الگ کیا ہے. ایک اللذانی الگ وضع کیا کہ اس کو استعمال کرنا حالت رفعی میں، ایک اللذینی الگ وضع کیا کہ اس کو استعمال کرنا حالت نصبی جری میں. جبکہ رجلانی کے اندر ایسا نہیں. وہی رجلانی ہے حالت رفعی میں الف ہے، وہی رجلینی ہے تو حالت نصبی جری میں وہ الف کس سے بدل گیا؟ یا سے. اور اس کے بعد میں نے بتلایا تھا رسم الخط کے اندر بھی فرق ہے. اس تثنیہ والا جو ہے اللذینی اللذین، اس کے اندر کیا آئے گا مولانا؟ دو لام آئیں گے. اور جو جمع ہے اللذین اس کے اندر کیا آئے گا؟ ایک لام آئے گا، تاکہ پتہ چل جائے اعراب کے بغیر ہی کہ یہ کیا ہے؟ تثنیہ کے لیے ہے اور یہ جمع کے لیے ہے. اس کے بعد بتلایا تھا ما من ایون اور ایتن یہ بھی اسماء موصولہ ہیں. اسی طرح وہ ذو جو قبیلہ طے کی لغت میں ہے اور بمعنی الذی کے استعمال ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے.
اسی طرح مولانا الف اور لام، وہ الف اور لام جو کس پر داخل ہوں، اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر، وہ بھی کیا ہوتے ہیں، اس میں موصول ہوتے ہیں. الضارب کیا معنی، الذی ضرب یا الذی یضرب. المضروب کیا معنی، الذی ضرب یا الذی یضرب. تو یہ الف لام اس میں موصول ہے، لیکن بصورت کس کی آیا ہے، یہ حرف کی صورت میں. اور آپ نے پڑھا تھا کہ موصول کا صلہ جملہ ہوتا ہے، تو بھئی اگر یہ اس میں موصول ہے تو ضارب اس کا کیا ہے، صلہ ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو ضارب تو مفرد ہے مولانا، جملہ نہیں، شبہ جملہ ہے. تو شبہ مفرد کو آپ نے موصول کا صلہ بنا دیا، حالانکہ آپ نے کہا تھا موصول کا صلہ تو کیا ہونا چاہیے، جملہ ہونا چاہیے. تو جواب یہ کہ چونکہ یہاں پر اس میں موصول الف لام کی شکل میں آیا، اور الف لام تو ہمیشہ مفرد ہی پر داخل ہوتا ہے، تو ہم اس کے صلے کو بھی کس کی شکل میں لے آئے، مفرد کی شکل میں لے آئے. تو یہ ضاربن صورت تو مفرد کی ہے، لیکن یہ کیا ہے، دراصل معنی کے اعتبار سے جملے کی طرح ہے. سمجھ میں آیا؟ تو الضارب کس معنی میں ہوا، الذی یضرب یا الذی ضرب کے معنی میں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اس کے بعد بتلایا تھا مولانا کہ اگر عائد مفعول واقع ہو رہا ہو صلے کے اندر، تو اس عائد کو حذف کرنا بھی جائز ہے. جیسے مولانا جاء الذی ضربتہ، آیا وہ شخص جس کی تو نے پٹائی کی تھی. اب ہاں ضمیر کیا بن رہی ہے جملے میں، مفعول، اور یہی عائد ہے، کس کو لوٹ رہی ہے، الذی کو لوٹ رہی ہے. اور عائد جب مفعول ہو تو اس کو حذف کرنا بھی جائز. تو آپ کہہ سکتے ہیں الذی جاء الذی ضربتہ، ہاں کو کیا کر دیا میں نے، حذف کر دیا، کیونکہ مفعول ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے، فضلہ ہوتا ہے، زائد چیز ہوتا ہے کلام، اس کے بغیر بھی کلام کیا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد این و ایتن کی بات آئی تھی مولانا، بتلایا تھا کہ این اور ایتن کے استعمال کے 4 طریقے ہیں. یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا یا بغیر اضافت کے، این یا ایہم، ایتن یا ایتہم. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا یا بغیر اضافت کے. اور دونوں صورتوں میں اس کا جو صلہ آئے گا، یا تو اس میں صدر صلہ یعنی صلے کا پہلا حصہ وہ محذوف ہوگا یا مذکور ہوگا. تو کتنی صورتیں کل بن گئی، 4. ان 4 میں سے ایک صورت جب کہ اس صدر اس میں موصول یہ ایون اور ایتن استعمال ہو اضافت کے ساتھ، اور صدر صلہ کیا ہو، محذوف ہو، تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا، مبنی ہوگا. باقی تینوں صورتوں میں یہ کیا ہوگا، معرب ہوگا. مثال اس کی جیسے اللہ کا یہ قول ہے ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. اصل میں یہ تھا لننزعن من كل شيعة ايهم هو اشد. بھائی ہوا تو ہوا کیا تھا، ہوا مبتدا، صدر صلہ، صلے کا پہلا حصہ، اور اس کو حذف کر دیا. تو ایو کیا بن گیا مولانا، ایہم، جی ایو مبنی بن گیا بھائی. اور تو یہ اصل میں تو یہاں مفعول واقع، اللہ فرماتے ہیں ہم کھینچ نکالیں گے. تو کھینچنے والے کون، اللہ. تو وہ فاعل نحن اس کے لننزعن کے اندر آیا، اور ایہم مفعول تھا، لیکن تو یہ مبنی ہونے کی وجہ سے اس پر ضمہ آیا بھائی. اس کے بعد اسماء افعال کی بات آئی تھی. بتلایا تھا اسماء افعال ہر وہ ایسا اسم ہے جو معنی امر کا ادا کرے یا معنی کس کا ادا کرے، ماضی کا ادا کرے. جیسے روید زیدن، یہ امر کی مثال بمانے امہل زیدن. اور ہیہات زیدن ای بعد زیدن. تو ہیہات کس معنی میں ہے، بعودہ کے معنی میں ہے. اور اسی طرح ایک فعالی وزن آتا ہے ثلاثی مجرد سے، اور یہ قیاسی ہے، آپ بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ فعالی کس معنی میں ہوتا ہے، امر کے معنی میں. جیسے ضرابی کس معنی میں، ضرب. ہزاری کا کس معنی میں، احذر. سمجھ میں ہے. نفاری کس معنی میں، انصر. تو یہ فعالی آپ بھی قیاسن بنا سکتے ہیں، لیکن میں نے بتایا یہ اکثر ابواب سے آتا ہے، تمام ابواب سے نہیں آتا، لیکن اکثر سے آ جاتا ہے. تو جب فعالی وزن کی بات آئی تو بتلایا یہ فعالی وزن 3 اور چیزوں کے لیے بھی آتا ہے، اور وہ اس میں وہ مولانا اس میں فعل نہیں، لیکن چونکہ ان میں فعالی کا تذکرہ وزن آ گیا تو ان کو بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں. ایک فعالی وہ ہے جو مصدر معرفہ کے معنی میں آئے گا. جیسے فجاری کس معنی میں ہے،
الفجور کے معنی میں، سمجھ میں آیا؟ تو فجاری یہ فجور کے معنی میں نہیں ہے مصدر، بلکہ الفجور کے معنی میں ہے۔ اسی طرح ایک وہ فعالی وزن ہے جو صفت بنتا ہے مؤنث کے ذات کے لیے، جیسے جو صفت بنتا ہے مؤنث کے لیے، جیسے یا فساقی کس معنی میں ہے؟ یہ فاسقہ کے معنی میں ہے۔ یا لکاعی کس معنی میں ہے؟ لاکعہ کے معنی میں ہے۔ دیکھو صفت ہے اور کس کی ہے؟ مؤنث کی صفت ہے، فاسقۃ لاکعۃ، تو مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، اور عموماً یہ ندا میں استعمال ہوگا، ندا میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا فعالی وزن وہ ہے جو مؤنث ذات کے لیے علم بنتا ہے، جیسے مولانا قطامی، غلابی، ہزاری، یہ سارے فعالی وزن ہیں اور مؤنث ذاتوں کے نام ہیں۔ کیا ہیں؟ نام ہیں۔ تو یہ تینوں مولانا مصدر معرفہ کا فعالی جو ہے، صفت مؤنثہ کا فعالی جو ہے، اور وہ جو علم ہے مؤنث کے لیے فعالی، یہ تینوں اس میں فعل تو نہیں، لیکن چونکہ ان میں وزن فعالیہ ہے، اس لیے ان کو بھی مصنف نے یہاں پر کیا کیا؟ ذکر، مناسبت کی وجہ سے ذکر کر دیا۔ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ اس کے بعد اصوات آئے تھے، مولانا بتایا تھا اصوات وہ ہیں جن کے ذریعے کسی آواز کی حکایت کی جائے، کسی آواز کو نقل کیا جائے، یا اس کے ذریعے مویشیوں و چوپایوں وغیرہ کو آواز دی جائے، جیسے اونٹ کو بٹھانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نقشی نقشی۔ تو یہ کیا ہے؟ اصوات ہیں مولانا، یہ بھی مبنیات میں سے ہیں۔ اس کے بعد مرکبات پڑھے تھے بھائی، مرکبات بتلایا تھا ہر ایسا اسم جو مرکب ہو دو کلموں سے اور ان کے درمیان نسبت نہ ہو، اس لیے کہ نسبت آ گئی پھر تو جملہ بن گیا، اور جملہ بن گیا پھر تو وہ ہے ہی مبنی۔ تو کہتے ہیں دو جملے کی بات یعنی کر رہے تو مرکب، تو ہر ایسا مرکب جو مرکب ہو دو کلموں سے اور ان دونوں کے درمیان نسبت نہ ہو، اور پھر ثانی متضمن حرف ہوگا یا متضمن حرف نہیں۔ اگر متضمن حرف ہے تو پھر دونوں جز مبنی علی الفتح ہوں گے، جیسے احد عشرہ، ثلاثت عشرہ، اربعۃ عشرہ۔ ہاں اثنا عشرہ کا جز ثانی تو مبنی ہے، لیکن جز اول کیا ہے؟ معرب ہے، اثنا عشرہ حالت رفع میں کہیں گے، اور نصبی جری میں اثنا عشرہ کہیں گے۔ بھائی یہ کیوں معرب ہے پہلا حصہ؟ اس لیے مولانا کہ اس کی مشابہت تثنیہ سے آ گئی، جیسے تثنیہ کے اندر مولانا اضافت میں نون گر جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اثنا عشرہ کا کیا ہوا؟ نون گر، اضافت تو نہیں لیکن نون تو گر گیا، مشابہت کس کے ساتھ آ گئی؟ تثنیہ کے ساتھ آ گئی، تو ہم نے حکم بھی تثنیہ والا دے دیا، تثنیہ معرب تھا تو یہ اثنا بھی کیا بنا دیا؟ ہم نے معرب بنا دیا۔ اس کے بعد اگر ثانی متضمن حرف نہ ہو تو پھر اس صورت میں مولانا اول جز مبنی علی الفتح ہوگا اور ثانی جز معرب غیر منصرف ہوگا، جاءنی بالا بکو، رأیت بالا بکا۔ اس کے بعد کنایات کی بات آئی تھی مولانا۔ کنایات ایسے اسماء ہیں جو دلالت کرتے ہیں عدد مبہم پر یا حدیث مبہم، حدیث کا معنی بات، کلام، تو یہ عدد مبہم پر دلالت کرتے ہیں یا مبہم بات اور کلام پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں میں نے اسے ایسے ایسے کہا، اسے یوں یوں کہا، تو عربی میں کیا کہیں گے؟ قلت لہ کیتا و زیتا، اور یا میں نے اسے اتنے اتنے روپے دیے، تو اردو میں اتنے اتنے آیا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کم و قضا کے لفظ استعمال کرتے ہیں، آتیتو قضا و قضا درہمن۔ اس کے بعد بتلایا تھا یہ کم کی بات آئی تو کہتے ہیں یاد رکھو یہ جو کم ہے یہ دو قسم پر ہے، کبھی استفہام کے لیے آتا ہے اور کبھی کس لیے آتا ہے؟ خبر کے لیے آتا ہے۔ جو استفہام کے لیے آئے گا اس کے ما بعد جو ہے تمیز آئے گی اور ہمیشہ منصوب ہوگی، مفرد ہوگی، جبکہ جو خبر دینے کے لیے آتا ہے اس کے بعد تمیز جو ہوگی وہ مفرد مجرور ہوگی یا جمع مجرور ہوگی۔ مثلا میں کہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کم رجلا لقیتا، کتنے آدمیوں سے آپ نے ملاقات کی، تو یہ استفہامیہ ہے، تو اس کے بعد تمیز کیا ہے؟ مفرد منصوب۔ اور میں کہتا ہوں کم رجل لقیتو، یہ کم خبریہ ہے، کیا معنی؟ کم رجل لقیتو کا کیا معنی؟
کتنے ہی آدمیوں سے میں نے ملاقات کی. میں پوچھ نہیں رہا والا نا، خبر دے رہا ہوں. کتنے ہی آدمیوں سے میں نے ملاقات کی. یہ تفسیر کا معنی ادا کرتا ہے. مطلب کیا؟ بہت سے آدمیوں سے میری ملاقات ہوئی. یا میں کہتا ہوں کم رجال لقیتو، تو کم رجل لقیتو یا کم رجال لقیتو، بہت سے آدمیوں سے میری ملاقات ہوئی. تو یاد رکھو استفہام میں عموماً مخاطب کا صیغہ ہوگا، کیونکہ سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ مخاطب سے. اور کم خبریہ کے اندر عموماً کون سا صیغہ ہوگا؟ متکلم کا صیغہ ہوگا. اس لیے کہ عموماً انسان خبر کس کے بارے میں دیتا ہے؟ اپنے بارے میں دیتا ہے. اور بتلایا تھا کبھی کبھار یہ کم استفہامیہ ہو یا کم خبریہ، دونوں میں کام اور اس کی تمیز کے درمیان من لے آتے ہیں. جیسے کم من رجل لقیتا، کم من رجل لقیتو، کم من رجال لقیتو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کبھی من بھی آ جاتا ہے درمیان میں. اور کبھی کبھار کم کی تمیز کو قرینے کی وجہ سے سرے سے حذف ہی کر دیتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کم مالو کا، یہ مالو کا اس کم کے بعد آیا مولانا، تو معلوم ہوا مال کی بات پوچھ رہے ہیں یہاں، اور اس کی تمیز تو یا منصوب آتی ہے یا مجرور آتی ہے. معلوم ہوا محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ درہم ہے یا دینار ہے. کم دینارن مالو کا یا کم درہمن مالو کا. اب اعراب بتلائیں گے مولانا، کم کا اعراب بتلائیں گے. کم کیا ہے مولانا؟ مبنیات میں سے ہے. ہم کس کی بحث پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ مبنی کی بحث پڑھ رہے ہیں. وَعَلَمْ أَنَّ كَمْ فِي الْوَجْهَيْنِ يَقَعُ مَنْصُوبًا إِذَا كَانَ بَعْدَهُ فِعْلٌ، جبکہ اس کے بعد کیا ہو؟ فعل. اعراب بتلائیں گے. بھائی کم دیکھو، ادھر دیکھو، کم جو ہے مبنی ہے، اور مبنی کا اعراب کون سا ہوتا ہے؟ محلن آتا ہے. مبنی پر اعراب کون سا آتا ہے؟ محلن آتا ہے، کہ محل کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے، اگرچہ لفظوں میں اس پر رفع یا نصب یا جر نظر نہیں آ رہا. تو مبنی کا اعراب محلن ہوتا ہے. اب یہ کم کا کیا اعراب ہوگا؟ محلن اعراب ہوگا یا نہیں ہوگا مولانا؟ ہر اسم کا جملے کے اندر کوئی نہ کوئی محل اعراب ہوگا، چاہے مبنی ہو اور چاہے معرب ہو، تو اس پہ ظاہر بھی ہو جائے گا اکثر اوقات، اور مبنی ہو پھر تو کبھی بھی ظاہر نہیں. تو محل کیا ہوگا یہ مولانا؟ یہ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. کہتے ہیں دیکھو کم کے بعد دیکھو فعل آ رہا ہوگا عموماً. کیا آئے گا؟ فعل عموماً. اگر فعل آ رہا ہے تو اب دیکھو وہ فعل اس کی ضمیر میں تو مشغول نہیں. کس میں؟ اس کی ضمیر میں تو مشغول نہیں. اگر فعل اس کی ضمیر میں مشغول ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا. اگر وہ اس کی ضمیر، ہاں اگر مشغول ہو، اگر فعل اس کی ضمیر میں مشغول نہیں تو پھر تو فعل خالی ہے، وہ اس کو نصب دے سکتا ہے. تو ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ منصوب. بھائی کیا بنائیں گے؟ مثلا دیکھو آپ نے ما اضمر عامل والا شریط تفسیر پڑھا تھا یا نہیں مولانا؟ زیدن ضربتو، یہ زیدن کو نصب کس نے دیا مولانا؟ ضربتو محذوف نے. یہ ضربتو مذکور نے لیکن نہیں، کیونکہ یہ تو اسی کی ضمیر میں مشغول ہے. ایک مفعول چاہتا تھا وہ آ چکا ہے، لہذا یہ زیدن کو نصب نہیں دے سکتا. تو کلام کیا ہوگا وہاں؟ ضربتو زیدن ضربتو ہو. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، اگر ضمیر لیکن اچھا اسی کو دوبارہ دیکھیں تو زیدن ضربتو ہو، اس کو کس نے نصب دیا؟ زیدن کو ضربتو محذوف نے دیا. اچھا دوسری ترکیب ذرا غور سے سنو. زیدن ضربتو، اس زید کو کس نے نصب دیا؟ اسی مذکور ضربتو نے، اس لیے کہ یہ ابھی ایک مفعول چاہتا ہے اور اس کی کوئی ضمیر آئی آگے نہیں، تو یہ آگے ماقبل کے مفعول میں کیا کر سکتا ہے؟ عمل کر سکتا ہے. تو مفعول فعل پر مقدم ہو سکتا ہے، فاعل فعل پر کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتا. تو اب معلوم ہوا زیدن ضربتو، اس زیدن کو کس نے نصب دیا؟ ضربتو نے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی ضمیر میں مشغول نہیں. اسی طرح اگر کم کے بعد فعل آئے اور وہ فعل اس کی ضمیر میں مشغول نہ ہو تو پھر وہ فعل اس کے اندر عمل کرے گا اور اس کو کیا دے دے گا؟ نصب دے گا. کم رجلن لقیتو، کم رجلن لقیتا، کیا ترکیب کریں گے مولانا؟
کم رجلن لقیتا، کم کے بعد کیا آ رہا ہے آگے مولانا؟ فعل آ رہا ہے، اور فعل اس کی ضمیر میں مشغول ہے جی۔ لقیتا کے بعد کوئی ضمیر آ رہی ہے؟ نہیں، تو ضمیر میں مشغول نہیں، اور یہ تو مفعول چاہتا ہے، معلوم ہوا اب یہ کم اس کا مفعول بن جائے گا بھائی۔ کیسے ترکیب ہوگی؟ کم مبہم ممیز، رجلن منصوب، کم منصوب محلن، کیونکہ لقیتا کا ہم نے کیا بنانا ہے؟ اس کو مفعول بنانا ہے۔ کیوں؟ سمجھ میں آیا؟ یہ یوں کہیں کم رجلن ضربتا، آسان مثال جو آپ بھی کم رجلن ضربتا، اب ضربتا کا مفعول آگے آیا نہیں آیا، اور یہ کیا چاہتا ہے؟ مفعول چاہتا ہے، معلوم ہوا یہ کم اس کا کیا بنے گا؟ مفعول۔ تو کم منصوب محلن مبہم ممیز، رجلن منصوب لفظاً اس کی تمیز، کیونکہ تمیز آپ نے پڑھا ہے نہیں منصوبات میں سے ہوتی ہے، یہ اس کی تمیز، مبہم ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر مفعول مقدم، مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول مقدم، ضربا فعل، تا ضمیر اس کا فاعل مرفوع محلن، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ استفہامیہ ہے نا، کم رجلن ضربتا۔ سورۃ سمجھ میں آئی؟ اور استفہام کس میں سے؟ انشاء کی قبیل سے۔ خبر تو نہیں ہوتی نا انشاء میں، سوال میں خبر تو نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو کم رجلن ضربتا کیا ترکیب ہوئی بھائی؟ کم کیا بنے گا ضربتا کے لیے؟ مفعول بنے گا۔ اور اگر ضمیر ہوئی کم ضربتا ہو، اب تو معلوم ہوا یہ عمل اس میں نہیں کر سکتا، تو کم رجلن ضربتا ہو، اب کم رجلن اس کو مبتدا چاہیں تو آپ بنا دیں مولانا، کیا بنا دیں؟ کم مبہم ممیز مرفوع محلن ممیز، رجلن منصوب لفظاً، اس کی مشکل تو نہیں ہے ترکیب؟ ہاں، پریشان نہیں ہونا بھائی، توجہ سے بیٹھو، بالکل آسان ترکیب ہے۔ کم مرفوع محلن مبہم ممیز، رجلن منصوب لفظاً تمیز، ممیز تمیز مل کر مبتدا، ضربا فعل، تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب محلن، یہ کیا ہے؟ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ، ہاں سمجھ میں آئی بات؟ کم تو کیا خبریہ کی بناؤ نا مثال، کم رجلن ضربتہ، تو تو ضمیر فاعل بن گئی، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ کم خبریہ میں کون سا صیغہ آنا چاہیے؟ متکلم کا آنا چاہیے، اور کم استفہامیہ میں کون سا آنا چاہیے؟ مخاطب۔ آپ چاہے تو آپ ان کو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر بھی بنا سکتے ہیں۔ کم رجلن ضربتہ، کم بھی منصوب ہے مولانا، دونوں آپ کی مرضی ہے جو ترکیب کر لیں۔ پہلی ترکیب ہم نے کیا کی؟ کم کو کیا بنایا؟ کم رجلن بھائی، کم رجلن ضربتہ خبریہ ہے نا، خبریہ میں کیا تھی؟ تمیز مجرور آئے گی، کم رجلن ضربتہ۔ آپ چاہیں تو اس کو ما اضمر عامل علی شریطۃ تفسیر کے قبیل سے بنا لیں، ای ضربت کم رجلن ضربتہ، وہی جو آپ نے زیدن ضربتہ میں کی تھی، وہی ترکیب یہاں چلا لیں۔ سمجھ میں آئی؟ کس طرح؟ کم منصوب محلن ممیز، رجلن اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ مفعول ہوا، کس کے لیے؟ فعل محذوف کے لیے، اور وہ کیا تھا؟ ضربتہ، سمجھ میں ہے؟ وہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر، اور آگے ضربتہ فعل فاعل مفعول مل کر مفسر، سمجھ میں آیا بھائی؟ سمجھ میں آ بھی رہی ہے یا پریشان بیٹھے ہو؟ نہیں آ رہی؟
اچھا تو بات کیا ہوئی مولانا، اگر کم کے بعد فعل آئے اور وہ فعل اس کی ضمیر میں مشغول نہ ہو تو اس کم کو کیا بنا دو، اس فعل کے لیے مفعول بنا دیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کب جبکہ اس کے بعد والے کو دیکھو مفعول بھی آ رہا ہے تو مفعول بھی بنا دو، اگر اس کے بعد مولانا مفعول فی آ رہا ہے تو اس کو مفعول فی بنا دو، اگر اس کے بعد مصدر آ رہا ہے تو اس کو کیا بنا دو، مفعول مطلق بنا دو. مثلا دیکھو کم ضربتن ضربتہ، کم ضربتن ضربتہ، کم دیکھو چلو مثالیں آ رہی ہیں. وَعَلَمْ أَنَّ كَمْ فِي الْوَجْهَيْنِ يَقَعُ مَنْصُوبًا، کہ کم دونوں صورتوں میں چاہے وہ استفہامیہ ہو یا خبریہ ہو، یقع واقع ہوگا اس حال میں کہ منصوب ہوگا مولانا کب، اذا کان بعدہ فعل غیر مشتغل عنہ بضمیرہ، جبکہ اس کم کے بعد کوئی ایسا فعل ہو جو کہ اس کی ضمیر میں مشغول نہ ہو. نحو کم رجلا، جی ضربتو ہونا چاہیے ضربتہ ہونا چاہیے بھائی، جی کم رجلا یہ استفہامیہ خبریہ ہے. کم کے بعد استفہامیہ میں کیا آتی ہے تمیز، تو یہاں پر کیا ہے، کم کے بعد تمیز کیا آ رہی ہے، مفردہ. معلوم ہوا یہ کم کون سا ہے، اور استفہامیہ میں کون سا صیغہ آتا ہے عموماً مخاطب کا، تو کیا آنا چاہیے، ضربتہ بہتر ہے یہاں بھائی. کم رجلا ضربتہ، اب بتائیے ضربتہ کسی ضمیر میں مشغول ہے، اس کی ضمیر میں مشغول نہیں، تو لہذا یہ کم رجلا اس کے لیے کیا بن جائے گا، مفعول مقدم. کم رجلا ضربتہ، ترکیب آ گئی، دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے جی، ہاں کر لو دوبارہ کہ نہیں ضرورت ہو گئی. ہاں وَكَمْ غُلَامٍ مَلَكْتُ، یہ کون سا ہے، کون سا کم ہے، شاباش. اور اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ ضمیر میں مشغول ہے نہیں، جب مشغول نہیں ہے تو یہ کم کو کیا بنائیں گے، مفعول. تو دیکھیے خود کہہ رہے ہیں مفعولاً بہ، اس حال میں کہ یہ کیا ہے، کم مفعول بہ ہے. مابعد کو دیکھیں گے اس کے مطابق مفعول بہ، مفعول بہ، مفعول فی یا مفعول مطلق بنے گا. اب دیکھیے کم ضربتاً ضربتہ، کم ضربتاً، جی کم ضرب، بتائیے یہ کیا بنے گا، ضربتاً کیا ہے مصدر، تو یہ کیا بن جائے گا، مفعول مطلق بن جائے گا. اور یہ کم کون سا ہے، استفہامیہ. ترکیب کریں مولانا، کم منصوب، یہ کیا بنایا آپ نے، کم کو کیا بنایا، کیا بنایا، مابعد کو دیکھو مفعول مطلق بنایا، اور مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، منصوب، لہذا یہ کم بھی کیا ہے، منصوب. تو کم منصوب محلاً مبہم ممیز، ضربتاً منصوب لفظاً اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر کیا ہوا، مفعول مطلق ہوا. کس کے لیے، ضربتہ کے لیے. ضربہ فعل، تا ضمیر فاعل، فعل فاعل اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. وَكَمْ ضَرْبَةٍ ضَرَبْتُ، یہ کون سا کم ہے، خبریہ. شاباش. وہی ترکیب مولانا، کم منصوب ضربتن مضاف ضربتن، جی اب تو مبہم ہے، تو مبہم ہی، لیکن اس کی تمیز کی طرف کیا ہو رہی ہے، اضافت ہو رہی ہے نا. جر بغیر حرف جر دو وجہ سے آتا ہے، آپ نے پڑھا ہے، یا اضافت سے یا کس کی وجہ سے، حرف جر. تو یہاں اضافت ہے مولانا. تو کم کیا ہے، کم اعراب بتاؤ، کیا بناؤ گے، مفعول مطلق بناؤ گے. اگلے اسم کو دیکھو ضربتاً، وہ مفعول بھی بن سکتا ہے نہیں، وہ تو مصدر ہے، وہ مفعول مطلق بنے گا.
تو کا منصوب محلن مضاف، ضربتین مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول مطلق ہوا کس کے لیے؟ ضربت فعل کے لیے، ضربت فعل بفاعل فعل تو ضمیر فاعل مرفوع محلن، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نہیں یہ انشائیہ کہاں سے ہے؟ یہ استفہام تھوڑی ہے، یہ تو خبر دے رہا ہے۔ وَكَمْ يَوْمًا سِرْتَ، یہ کیا بنے گا مولانا؟ شاباش، یہ کیا بنے گا؟ مفعول فی بنے گا، کیونکہ کم کے بعد یوم آ رہا ہے اور یوم جملے میں آئے تو کیا بنا کرتا ہے؟ مفعول فی۔ تو ترکیب کرو، کم کون سا استفہامیہ خبریہ ہے؟ شاباش، کم منصوب محلن مبہم ممیز، یومن منصوب لفظاً تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول فی ہوا کس کے لیے؟ سرت فعل، تو سرت فعل اور تا ضمیر فاعل اور فعل فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ وَكَمْ کیا ہے آپ کی کتاب میں؟ کم یومن ہے؟ نہیں مولانا، استفہامیہ تو کم یومن ہو، پھر یہ کون سا کم بنے گا؟ حالانکہ کم استفہامیہ کی دو دیکھیں آپ سب جگہ ایک استفہامیہ کی مثال دے رہے ہیں کہ خبریہ کی، معلوم ہو یہ خبریہ کی مثال ہے اور خبریہ میں کیا آتا ہے؟ کم یومن ہونا چاہیے، تو وہی ترکیب وہی ہوگی مولانا، کم منصوب محلن مضاف، یومن مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فی کس کے لیے؟ صمتوں کے لیے۔ صمتوں میں پہلا صیغہ نکال لیا کرو، جیسے کم یومن سیرتا میں سارا فعل تا ضمیر فاعل، کم یومن صمتو ساما فعل تو ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دیکھو مفعولن فیہ، پچھلے میں کیا تھا؟ مصدرن، کم ضربتن ضربتا و کم ضربتن ضربتو مصدرن، اس حال میں کہ کم کیا ہے؟ مصدر ہے، یعنی مفعول مطلق ہے۔ وَكَمْ يَوْمًا سِرْتَ وَكَمْ يَوْمٍ صُمْتُ مفعولاً فی، اس حال میں کہ اس میں کم کیا ہے؟ مفعول فی ہے۔ وَمَجْرُورًا، اور کم مجرور ہوگا اذا کان قبلہ حرف جر او مضاف، اگر کم سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف ہو، جیسے بکم رجلا مررتا با جارا، یہ کون سا کم ہے مولانا؟ جی استفہامیہ، با جارا کم مجرور محلن مبہم ممیز، رجلا منصوب لفظاً اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ مررتا فعل کے ساتھ، مررتا فعل کے ساتھ، مرہ فعل پہلا صیغہ نکال لو، مرہ فعل تا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ وَعَلَى كَمْ رَجُلٍ حَكَمْتُ، عَلَى جارا، کم مجرور محلن، رجل مضاف الیہ مجرور، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ حکمت فعل سے، حکم فعل تو ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور جملہ فعلیہ کون سا کم ہے؟ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ تو تھا ہمارا نا کم پہ حرف جر داخل ہو رہا تھا، کبھی مضاف داخل ہوتا ہے، کم غلام کم رجلا ضربتا، غلام منصوب لفظاً مضاف، کم مجرور محلن مضاف الیہ مضاف، اگلے کے لیے پھر مضاف ہے نا، ما قبل کے لیے مضاف الیہ اور ما بعد کے لیے پھر نہیں، یہ تو دوسری مثال ہے، اگلی میں اس طرح آئے گا، غلام کم رجلا ضربتا، غلام منصوب لفظاً مضاف، کم مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف الیہ ابھی نہ بنائیں، کم مجرور لفظاً مبہم ممیز، رجلا منصوب لفظاً ممیز تمیز مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر
مفعول مقدم ہوا کس کے لیے؟ ضربتہ کے لیے. ضربتہ کے اندر ضربہ فعل، تا ضمیر مرفوع محلن فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ومال کم رجل سلبت، مال مرفوع مالا ہونا چاہیے مولانا، مالا ہے، ہاں مالا ہونا چاہیے، ادھر مالو لکھا ہوا. مالا منصوب لفظاً مضاف، کم ضمیر کم مجرور محلاً مضاف الیہ مضاف، رجل مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر پھر یہ مضاف الیہ ہوئے مال کے لیے، پھر یہ مضاف الیہ مل کر مفعول مقدم ہوا کس کے لیے؟ سلبت کے لیے. سلبہ فعل، تو ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پہلی قسم میں تھا کہ کم کیا ہوگا؟ وَعَلَمْ أَنَّ كَمْ فِي الْوَجْهَيْنِ يَقَعُ مَنْصُوبًا، منصوب کی صورتیں گزریں، پھر اس کے بعد مجرور کی کچھ صورتیں گزریں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں وَمَرْفُوعًا إِذَا لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِنَ الْأَمْرَيْنِ، ان دو چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو پھر کام کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، نہ منصوب ہو اور نہ مجرور ہو تو پھر مرفوع ہوگا. اس حال میں کہ مبتدا ہوگا مولانا، کیا ہوگا؟ مبتدا. إِن لَمْ يَكُنْ ظَرْفًا، جبکہ یہ ظرف نہ ہو، جیسے کم رجلاً اخوک. جی اب بتائیے کم کے بعد کوئی فعل آ رہا ہے؟ جب فعل نہیں آ رہا تو اب معلوم ہوا یہ کم کو یا تو ہم کیا بنائیں گے؟ جی یا تو مولانا مفعول فی بنے گا اس صورت میں، یا یہ مبتدا بنے گا. یہاں کیا بنائیں گے؟ رجلاً کو دیکھو یہ مفعول فی بن سکتا ہے؟ یہ زمانے یا مکان کا نام ہے نہیں، تو یہ مبتدا بنے گا. اگلی مثالوں میں دیکھو کہ کم یومن آ رہا ہے، اور یومن کیا بنا کرتا ہے جملے کے اندر؟ مفعول فی بنتا ہے، تو اس کو مفعول فی مقدم بنا لیں گے. تو یہاں کم رجلاً یہ مبتدا ہے. اب بتائیے ترکیب کیجئے، کم رجلاً اخوکا، یہ کون سا کم ہے؟ اچھا کم مرفوع محلاً مبہم ممیز، رجلاً منصوب لفظاً تمیز، مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدا، اخو مرفوع لفظاً مضاف، کاف ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. وَكَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُهُ، کم، اب دیکھو کم رجل ضربتہ، دیکھو ضربتہ کس میں مشغول ہے؟ ضمیر میں مشغول ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس پہلے کم رجلین کو پھر ہم کیا اس کو مفعول تو بنا نہیں سکتے، تو پھر اس کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا. اور میں نے ایک اور ترکیب بھی بتائی تھی کہ اس کو ما عزمر عامل علی شریط اسی تفسیر کے قبیل سے بھی بنا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا مشغول، کیا آج ایک اور نکال لیں؟ ضرب، تو پھر مفعول ہی بن جائے گا. لیکن بہتر یہ ترکیب ہے جس میں حذف نہ ماننا پڑے. اس صورت میں ہمیں کیا ماننا پڑتا ہے؟ ایک کلمے کو محذوف ماننا پڑتا ہے. وَكَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُهُ، کم مرفوع محلاً مضاف، رجل مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، ضرب فعل، تو ضمیر فاعل، ہا ضمیر منصوب محلاً مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ تو تھا مبتدا بنے گا مرفوع ہوگا. اچھا وَخَبَرًا إِن كَانَ ظَرْفًا، بھئی اگر ظرف ہوا تو پھر خبر بنے گا، ہاں مفعول فی نہیں بنے گا. مفعول وَخَبَرًا تو کم خبر بنے گا، ان کان ظرفن، اگر وہ کیا تھا مولانا؟ ظرف تھا کم کے مابعد، جیسے کم یومن سفرکا وکم شہرن صومی. تو کم کا مابعد اگر کیا ہو؟ ظرف، اور تو پھر اس کو کیا بنائیں گے؟
وہ دیکھو سب سے پہلے دیکھو منصوب ہے نہیں ہے، پھر اس کے بعد دیکھو مجرور ہے نہیں ہے، تو پھر کیا بنائیں گے اس کو مبتدا یا خبر بنائیں گے. اگر کم کا ما بعد مفعول فی ہو تو اس کو کیا بنانا خبر، اگر مفعول فی نہ ہو تو اس کو کیا بنانا مبتدا بنانا. تو یہاں یوم آ رہا ہے اور یوم کیا ہوتا ہے مفعول فی ظرف ہوتا ہے، تو اس کو خبر مقدم بنائیں گے. جی کیسے ترکیب ہوگی؟ کم یومن سفر کا، کام مرفوع محلن مبہم ممیز، یومن منصوب لفظاً تمیز، مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر خبر مقدم. سفر کا سفر مرفوع لفظاً مضاف، کاف ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. وَكَمْ شَهْرٍ صَوْمِي، کم مرفوع محلن مضاف، شہر مجرور لفظاً مضاف الیہ مل کر خبر صومی صوم. جی اب بتاؤ یار آپ صومی اعراب بتاؤ بھائی. مرفوع کیوں مبنی ہے؟ تو یہ کیا ہے، کون سی قسم ہے 9 قسموں میں سے؟ اس کا کیا اعراب ہوتا ہے حالت رفع نصب جری میں؟ شاباش، یہ مرفوع تقدیرن ہے. شاباش، سمجھ میں آیا بھائی؟ مرفوع تقدیرن ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ذرا مشکل بات ہے، ہمیشہ یاد رکھو جب یہ یا ضمیر کی طرح مضاف ہو جائے نا تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. اور اب ہم نے خبر مقدم نکالی ہے تو اس کو کیا بنانا ہے؟ لازمی بات ہے مبتدا، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. معلوم ہو یہ مرفوع ہے تقدیرن. مرفوع تقدیرن مضاف، یا ضمیر مجرور محلن مضافون مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ ترکیب بڑی مزیدار چیز ہے مولانا، اگر ترکیب آتی ہو کتابیں حل ہوتی چلی جاتی. سمجھ میں آئے؟ جس لڑکے کو ترکیب آتی ہے اس کی کتاب دیکھنے کا ذوق ہی اور ہوتا ہے. سستی نہیں کرنی کہ مجھے نہیں آ رہی، کوشش کرو آہستہ آہستہ آہستہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ آدمی سیکھتا چلا جاتا ہے اور جب آپ ثالثہ میں جائیں گے پھر رابعہ میں جائیں گے آپ کا ذوق بڑھتا جائے گا. لیکن اگر ابھی سے ہاتھ مون نہیں بھائی میں تو نہیں سیکھ سکتا، کیوں نہیں سیکھ سکتے بھائی؟ کتنی آسان ہے، کوئی مشکل ہے؟ ہاں اگر اس وقت بھی آپ توجہ ہی نہیں کرتے، چلو بھائی مشکل بات آ گئی، ادھر ادھر سوچنا شروع کر دیتے. جب بات گزر گئی تو جب ترکیب ہے خوب توجہ سے سنو، فائدہ ضرور ہوگا. بھول جاتی ہے کوئی بات نہیں، پھر عادت میں اسی لیے تو پوری ترکیب دوبارہ کرتا ہوں تاکہ بار بار تکرار ہو جائے. اگرچہ دن تھوڑے ہیں، ان چند دنوں میں پورا فائدہ تو نہیں ہو سکتا لیکن کافی فائدہ ہو جائے گا. ترکیب سے ترجمہ ہوتا ہے، ترجمے سے ترکیب ہوتی ہے اور ترکیب سے ترجمہ ہوتا ہے. سمجھیں؟ ترکیب ذرا بدل دو معنی ہی بدل جائے گا. سمجھ میں آئے؟ ترکیب ذرا بدل، جار مجرور ہے آپ نے ایک کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کے بجائے آپ دوسرے سے جوڑنے، سارا معنی خراب ہو جائے گا. کس کے لیے مفعول ہے، کیا اعراب آ رہا ہے، کیا اعراب نہیں آ رہا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہمت کرنی. انشاءاللہ آپ نے بخاری شریف، ترمذی شریف وغیرہ کی آپ نے عبارتیں پڑھنی ہیں بھائی. انشاءاللہ دور حدیث قریب ہی ہے اور انشاءاللہ اللہ سب کو بڑا عالم بنائے بھائی، ہر ایک کو بڑا عالم. فصل الظروف المبنية على أقسام منها ما قطع عن الإضافة بأن حذف المضاف إليه كقبل وبعد وفوق وتحت. ظروف ہیں وہ ظروف جو مبنی ہیں على أقسام. بھائی ظروف سارے مبنی نہیں ہیں، ہر ظرف مبنی ہوتا ہے. ضربت زیدن اليوم، بھائی نصب آیا یا نہیں آیا؟
اور یہ کیا ہے، ظرف ہے یا نہیں مولانا؟ مفعول فی ہے یا نہیں؟ ظرف وہی ہوتا ہے، تو اس پر اعراب آیا، تو معلوم ہوا ہر ظرف مبنی نہیں، ہاں کچھ ظروف مبنی ہیں، ان کو اب ذکر کریں گے ظروف کی بات۔ الظروف المبنیتی، ایسے ظروف جو مبنی ہوتے ہیں، علی اقسام، کئی قسم پر ہیں، منہا، ان میں سے بعض وہ ہیں، من تبعیض کے لیے، منہا، ان میں سے بعض وہ ہیں، ما قطع عن الاضافت، جن کو اضافت سے کاٹا گیا ہو، بِأَن، بئی صورت، با تصویریہ ہے، صورت بتلا رہے ہیں، بئی صورت کہ ان حذف المضاف الیہ، ان کے مضاف الیہ کو کیا کر دیا گیا؟ کہ ان کے مضاف الیہ کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کرنے کے ساتھ، کا قبل و بعد و فوق و تحت، بھئی یاد رکھو یہ قبل، بعد، فوق، تحت، ان کے استعمال کے 3 طریقے ہیں۔ استعمال کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں۔ مشہور ہے، شاید آپ کو یہ بات پتہ بھی ہو، یا تو ان کا یہ مضاف الیہ کو چاہتے ہیں، اب ان کا مضاف الیہ یا عبارت میں ذکر ہوگا، یا مولانا عبارت سے آپ نے حذف کر دیا لیکن نیت میں موجود ہے، یا تیسری صورت یہ ہے نہ عبارت میں موجود ہے اور نہ نیت میں موجود ہے۔ کتنی صورتیں ان کے استعمال کی؟ ان کا مضاف الیہ یا عبارت میں ان کے بعد ذکر ہوگا تو لفظوں میں بھی آ گیا، نیت میں بھی آ گیا، یا لفظوں سے آپ حذف کر لیں گے لیکن نیت میں کیا ہے، ابھی بھی باقی ہے، یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت لفظوں سے بھی حذف ختم اور نیت سے بھی گویا کہ تھا ہی نہیں۔ یاد رکھو ان میں سے جو پہلی صورت ہے اور آخری صورت ہے، یا لفظوں اور نیت دونوں میں موجود ہو، لفظوں اور نیت، بس لفظوں میں جب موجود ہے تو نیت میں بھی خود بخود کیا ہے، تو لفظوں اور نیت دونوں میں موجود ہے، یہ یوں کہیں لفظوں میں جب موجود ہو تب یہ کیا ہوگا، معرب، جب یہ نہ لفظوں میں ہے نہ نیت میں تب یہ کیا ہے مولانا، تب بھی معرب ہے۔ ہاں درمیان والی ایک صورت کہ جب لفظوں سے تو حذف ہے مضاف الیہ لیکن نیت میں کیا ہے، موجود، اس صورت میں یہ مبنی ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اس کا نقصان کر دیا، نیت میں ایک چیز ابھی بھی ہے لیکن لفظوں سے اڑا دیا، حالانکہ یہ تو اس کو چاہتا تھا، نیت میں موجود ہے یا نہیں مولانا، یہ تو اس کو چاہتا تھا کہ اس کا مضاف الیہ آنا چاہیے، آپ نے اس کا نقصان پہنچایا بڑا بیچارے کو، تو اب مولانا اس کو ہم نے سب سے قوی حرکت جو ہے وہ ضمہ ہے، تو زخم اس پہ بڑا سخت لگا تھا اس بیچارے کو، تو ہم نے پٹی بھی ضمے کی لگا دی، سب سے مضبوط پٹی بھی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس بیچارے کا مضاف الیہ حذف ہوا ہے، اس کا نقصان ہوا ہے، زخمی ہوا ہے، تو ہم نے پٹی بھی کون سی لگا دی، ضمے کی لگا دی، تو یہ مبنی علی الضم ہوا، مبنی علی الضم ہوا، قبل، بعد، منہا ما قطع عن الاضافت، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اضافت سے کاٹا گیا ہو، بِأَنْ حُذِفَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ، ان کے مضاف الیہ کو حذف کرنے کے ساتھ، کا قبل و بعد و فوق و تحت، یہ سارے مولانا کیا ہوگا، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے حکم ہے، من قبل ومن بعد، بھئی اصل میں کیا تھا، اے من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، تو دیکھو قبل کا مضاف الیہ تھا کل شیء اور بعد کا مضاف الیہ بھی تھا کل شیء، آپ یہاں دونوں کو حذف کر دیا گیا لیکن نیت میں موجود، اس لیے یہ کیا بن گئے، مبنی، اور کون سی حرکت پہ مبنی بنایا، ضمے پر، تو آیت میں ہے من قبل ومن بعد، تو مضاف الیہ محذوف منوی ہے۔ اللہ ہی کے لیے حکم ہے ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد۔ هذا اذا كان المحذوف منويا للمتكلم،
یہ مبنی اس وقت ہو ہے مولانا، یہ اس وقت ہے جبکہ وہ محذوف منوی ہو، یعنی نیت میں ہو متکلم کی، یعنی مقصود ہو، اس کا ارادہ ہو۔ وَإِلَّا لَكَانَتْ مُعْرَبَةً، ورنہ یہ کیا ہوگا مولانا؟ معرب ہوگا، چاہے اس کی پھر دو صورتیں ہیں، نسیہ منسیہ ہو تب بھی معرب، یا لفظوں میں ذکر ہو پھر بھی معرب۔ وَعَلَى هَذَا قُرِئَ، اسی بنا پر، اسی پر پڑھا گیا ہے، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ وَمِنْ بَعْدٍ۔ تو دیکھو ایک قرات یہ بھی ہے، ہمارے قرات تو کیا ہے؟ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٍ۔ ایک قرات یوں بھی آئی ہے، لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ۔ بھئی یہ کیسے؟ یہ جر کہتے ہیں، یہ اب کیا ہے؟ من جر دے رہا ہے تو جر آ گیا، اور اس کے جو مضاف الیہ ہے وہ نسیہ منسیہ ہے، لفظوں میں بھی نہیں اور نیت میں بھی نہیں، تو اب یہ معرب ہے تو جر آئے گا من کی وجہ سے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَتُسَمَّ الْغَایَاتِ، اور ان کو غایات کہتے ہیں۔ غایہ کا معنی مولانا انتہا، کسی چیز کے انتہا کو کہتے ہیں غایہ۔ تو چونکہ دیکھو اصل میں تھا من بعد کل شیء، تو کلام کی انتہا ہو رہی تھی کل شیء پر، لیکن کل شیء کو جب حذف کر دیا گیا تو اب ان کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ ظرف پر ہو رہا ہے، تو اس کو غایہ کہتے ہیں کیونکہ اس پہ کلام کی انتہا ہو گئی۔ تو پہلے باب ختم ہونی تھی مضاف الیہ پر، اور اب مضاف الیہ کو حذف کر دیا تو اب بات کس پہ ختم ہو گئی؟ مضاف، یعنی اس ظرف پر، اور تو وہ اس ظرف کو غایہ کہتے ہیں کہ یہ انتہا بن گئی، پہلے یہ امتحان۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ ظروف جن کے مضاف الیہ لفظوں سے حذف ہے اور نیت میں موجود ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ غایات کہتے ہیں، غایہ کہتے ہیں ایک۔ وَمِنْهَا حَيْثُ، اور انہی ظروف میں سے ایک حیث ہے، بُنِيَتْ تَشْبِيحًا لَهَا بِالْغَایَاتِ لِمُلَازَمَتِهَا الْإِضَافَةَ إِلَى الْجُمْلَةِ۔ یاد رکھو مولانا، یہ جو حیث ہے یہ بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے ہمیشہ، تو اس کی اضافت ہمیشہ ہوتی ہے جملے کی طرف۔ کس کی طرف ہوتی ہے؟ یعنی اس کا مضاف الیہ جملہ ہوتا ہے، پورا جملہ اسمیہ بنے گا یا جملہ فعلیہ بنے گا، اور وہ جملہ کیا بنے گا اس کے لیے؟ مضاف الیہ۔ اور مضاف الیہ میں اصل کیا ہے؟ جملہ ہونا چاہیے یا مفرد ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ مفرد ہونا چاہیے۔ غلام الزیدین، غلام کی اضافت زید کی طرف ہوئی، زید جملہ یا مفرد ہے؟ مفرد ہے، تو مضاف الیہ میں بھی اصل ہے مفرد ہونا چاہیے، لیکن حیث کی اضافت ہوتی کس کی طرف ہے؟ جملے کی طرف، تو یہ بھی گویا اضافت لا اضافت کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ لا اضافت کی طرح ہے، تو گویا اضافت چاہیے تھی اور آپ نے اضافت نہیں کی اس کی۔ مضاف الیہ جملہ آ تو رہا ہے مولانا، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا مضاف الیہ؟ مفرد، تو گویا یہ جملہ آیا تو، لیکن یہ بھی اسی طرح ہے گویا کہ نہیں آیا۔ اور جب نہ آئے مولانا مضاف الیہ تو اس کو کیا کرتے تھے؟ قبل و بعدو کو جی مبنی علی ضم بناتے تھے، تو اس کے بنا پر اس کو بھی کیا بناتے ہیں ہم؟ مبنی علی ضم بناتے ہیں، اگرچہ جملہ لفظوں میں ذکر ہوتا ہے لیکن وہ قابل شمار نہیں گویا۔ وَمِنْهَا حَيْثُ، اور ان میں سے ایک حیث ہے، بُنِيَتْ تَشْبِيحًا لَهَا بِالْغَایَاتِ، یہ بھی غایات کے ساتھ مشابہ ہونے کی بنا پر مبنی بنایا جاتا ہے، لِمُلَازِمَتِهَا الْإِضَافَةَ إِلَى الْجُمْلَةِ، اس لیے کہ اس کی یہ ملازمت ہے مولانا، یعنی یہ لازم ہے کس کے ساتھ؟ جملے کی طرف اضافت ہونے، مضاف ہونے کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اس کی اضافت کس کی طرف کی جائے گی؟ لِمُلَازِمَتِهَا الْإِضَافَةَ إِلَى الْجُمْلَةِ، اس لیے کہ اس کی ملازمت ہے، یعنی یہ لازم ہے، کس چیز کے ساتھ لازم ہے؟ الْإِضَافَةَ إِلَى الْجُمْلَةِ، جملے کی طرف اضافت کے ساتھ۔ فی الاکثر، یعنی اکثر استعمالات کے اندر، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم ان کفار کو، مشرکین کو آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، من حیث لا یعلمون،
ایسے طور پر ایسی جگہ سے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا. استدراج کہتے ہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جانا. استدراج کس کو کہتے ہیں؟ آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جانا. تو کیا کہا؟ یہ لوگ پیغمبر آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے، بڑے متکبر ہیں، بڑے سرکش لوگ ہیں. آہستہ آہستہ ہم ان کو کس طرف لے جائیں گے؟ جہنم کی طرف لے جائیں گے. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جہنم تک پہنچ جائیں گے. بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی؟ وقت یو تو دیکھو من حیثو، حیثو کی اضافت کس کی طرف ہے؟ لا یعلمون کی طرف. اور لا یعلمون کیا ہے؟ جملہ ہے. وقت یضاف الی المفرد، اور کبھی کبھی اس کی اضافت کس کی طرف ہوتی ہے؟ مفرد کی طرف بھی ہوتی ہے. کقول الشاعر، جیسے ایک شاعر کہتا ہے اما تری حیث سہیل طالعا، اما تری حیث ای مکان سہیل مولانا. یہ حیث کس معنی میں ہے؟ مکان کے معنی میں ہوگا. فحیث ھذا بمعنی مکان، یہاں حیث کس معنی میں ہوگا؟ مکان کے معنی میں ہے. بھائی تو دیکھیے ترجمہ یہ ہوگا، کیا تو دیکھتا نہیں سہیل ستارے کی جگہ پر طلوع ہونے والے کو؟ کیا تو سہیل ستارے کی جگہ پر طلوع ہونے والے ستارے کو نہیں دیکھتا؟ تو یہ حیث سہیل اس کے اوپر لکھیں مولانا، یہ مفعول فی ہے. حیث یہ مفعول فی ہے. اور طالعا یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے. حیث مفعول فی ہے اور طالعا مفعول بھی ہے. اب ترجمہ آپ کے لیے آسان ہوگا کرنا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے لکھوایا. مفعول فی کس کو کہتے ہیں؟ جگہ، جگہ ظرف. لیکن اچھا، تو کیا تو سہیل ستارے کی جگہ پر طلوع ہونے والا، اے نجمن طالعا، یا موصوف کیا ہے؟ محذوف ہے. کیا تو سہیل ستارے کی جگہ پر طلوع ہونے والے کو، ستارے کو دیکھتا ہے؟ کیا اس کو تو نہیں دیکھتا؟ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا سہیل ستارے کی جگہ پر نظر آنے والا؟ یہ سہیل ایک ستارہ ہے مولانا آسمان میں، اور سال میں کچھ مہینے نظر آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور جب یہ نظر آئے مولانا، اونٹ اس کی طرف نہیں دیکھتا. بھائی اونٹ اس کی طرف نہیں دیکھتا. سال کے کچھ مہینے ہیں جو نہیں دکھائی دیتے. کہتے ہیں اگر اونٹ کی نظر اس ستارے پر پڑ جائے تو وہ یا مر جاتا ہے یا شدید بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اس کی طرف نہیں دیکھتا. خاصیات ہیں مولانا، عجیب خصوصیات ہیں، کائنات کے اسرار ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی ان اسرار کو پورے طور پر نہیں جان سکتا. تو اونٹ کہتے ہیں اس کی طرف رخ ہی نہیں کرتا بھائی جب یہ نظر آتا ہے. دیکھو اونٹ کے دل میں بھی اللہ نے ڈالا ہے کہ یہ ادھر کو ایک ستارہ ہے، اس کی طرف نہیں دیکھنا. کوئی خاص اثرات پڑتے ہوں گے، ہر چیز کے روحانی اثرات ہوتے ہیں مولانا، ہمیں تو دکھائی نہیں دیتے. تو لیکن اللہ نے بنائے ہیں، اور بعض کو اللہ بعض پر کھول دیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں ان اسرار کو. سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ، جیسے مولانا وضو کے اثرات، طلب کے اثرات ہیں. تمام طالب علم اگر باوضو بیٹھے ہوں، ہر ایک کی توجہ سبق کی طرف ہو، کامل طور پر اللہ استاد کے ذہن کو کھول دیتے ہیں اور اس کی زبان پر ایسے کلمات جاری ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. ایسے موقع پر اگر طالب علم کوئی سوال بھی کر لیا کرتا ہے، عموماً
استاد نے وہ پڑھا بھی نہیں ہوتا، دیکھا بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کا جواب بھی ذہن میں فوراً اس کے وقت ڈالتے ہیں۔ بہت مرتبہ مجھے بھی تجربہ ہوا، ایک چیز دیکھی نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے، لیکن طالب علم نے جیسے سوال کیا اس کی طلب سچی تھی، اللہ نے فوراً ذہن میں جواب ڈال دیا بھائی۔ اور اگر طالب علموں کی نیت نہیں ہوگی، وضو نہیں ہے مثلا، یا نیت ان کی نہیں ہے پڑھنے کی، بس بیٹھے ہوئے تھکے ہوئے ہیں، بس اب چھٹی ہونی چاہیے، تو مولانا آپ دیکھیں گے کہ سبق میں بھی وہ عموماً پھر وہ لذت نہیں رہتی۔ استاد وہ تقریر کرنا چاہتا ہے لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، لفظ اس کی زبان پہ ایسے روانی کے ساتھ جاری نہیں ہوتے، اور تو ہر چیز کے اب یہ روحانی اثرات ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہے لیکن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں مولانا، تو ہر چیز کے روحانی اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے حافظے کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، حافظے کے بارے میں کہ کھٹا سیب کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، زیادہ پانی پینے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، سر سے جوں نکالی اس کو مارے بغیر زمین پہ پھینک دیا، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح لیٹنے لگے مولانا، سر کی طرف شلوار، کپڑے بدلے شلوار سر کی طرف لٹکا دیا آپ نے دیوار پہ، آپ لیٹ گئے، اس سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اب ان سب چیزوں کے روحانی اثرات ہیں، سمجھیں۔ تو یہ حیث جو ہے مولانا یہاں پر کیا ہے، بمانے مکان کے ہے، اور اس کی اضافت سہیل کی طرف ہو رہی ہے جو مفرد ہے۔ وَشَرْطُهُ أَن يُضَافَ إِلَى الْجُمْلَةِ مولانا، وَشَرْطُهُ أَن يُضَافَ إِلَى الْجُمْلَةِ، اور شرط اس کے استعمال کی یہ ہے مولانا کہ اس کی اضافت کس کی طرف کی جائے، جملے۔ تو یہ اکثر عموماً غالب استعمال یہ کہ جملے کی طرف مضاف کر کے استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ مفرد کی طرف بھی اضافت آئی ہے اس کی، لیکن بہت قلیل ہے۔ نحو اجلس، بیٹھ جا تو، حیث یجلس زیدون، جہاں پر کہ زید بیٹھا ہوا ہے۔ وَمِنْهَا اِذَا، اور ظروف میں سے ایک اِذَا ہے، وَهِيَ لِلْمُسْتَقْبِلِ، اور یہ کس لیے آتا ہے، مستقبل کے لیے آتا ہے۔ یعنی مولانا اِذَا ماضی پر بھی داخل ہو تو اس کو کس معنی میں کر دے گا، مستقبل کے معنی میں۔ وَإِذَا وَهِيَ لِلْمُسْتَقْبِلِ وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي صَارَ مُسْتَقْبِلًا، اور جب یہ ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے وہ مستقبل بن جاتی ہے۔ نحو اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، دیکھو اِذَا کس پہ آیا، جَاءَ، اور جَاءَ کیا ہے، ماضی، لیکن ترجمہ کیا کریں گے، مستقبل میں، جب اللہ کی مدد آئے گی۔ وَفِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ، اور اس کے اندر شرط کا معنی بھی ہے۔ اِذَا مولانا ظرف ہے لیکن اکثر یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف کبھی کبھی صرف ظرف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کس لیے استعمال ہوتا ہے، شرط کے لیے۔ ہاں، تو شرط ہمیشہ اس میں نہیں ہوگی، یہ اصل میں تو وضع ظرفیت کے لیے ہی ہے، تو ظرفیت کبھی ہاں جب شرط ہوگا ظرف تب بھی ہے، جب شرط ہے تب بھی، تو ظرف تو ہے ہی ہے یہ، لیکن کبھی شرط والا معنی بھی ساتھ ہوگا اور کبھی شرط والا معنی ساتھ، جیسے آپ کہتے ہیں آتی کا اذا طلعت الشمس، میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا، یا اذا طلعت الشمس آتی کا، جب سورج طلوع ہوگا میں تیرے پاس آؤں گا، تو یہ شرط کا معنی ہے۔ وَيَجُوزُ أَن تَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ، اور جائز ہے کہ اس کے بعد کون سا جملہ واقع ہو، جملہ اسمیہ بھی واقع ہو سکتا ہے، جیسے آتی کا اذا الشمس طالعۃ، بھئی یاد رکھو حروف شرط ان لو اور اما ہیں، ان لو اور اما ہیں، یہ ان لو اور اما ہمیشہ فعل پر ہی داخل ہوں گے، یہ آخر کتاب میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ صرف کس پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر، اس لیے کہ یہ حروف شرط ہیں، اور شرط آتی ہے تعلیق کے لیے، ایک کام کو دوسرے کام سے معلق کرنے لٹکانے کے لیے، اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا،
معلق کر دیا یا نہیں کر دیا؟ اگر تم کل 10 بجے نہ آئے، اگر کل تم 20 بجے نہ آئے تو پھر سبق سے محروم رہ جاؤ گے مثلا، سمجھ میں؟ تو دیکھو تعلیق کر دی ایک کام کی کہ ایسا نہ کیا تو ایسا ہو جائے گا، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور تعلیق ہمیشہ ہوتی ہے زمانے کے اندر، اور زمانہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ فعل کے اندر ہوتا ہے۔ تعلیق یہ حروف شرط آتے ہیں کس کے لیے؟ تعلیق کے لیے، اور تعلیق کس میں ہوتی ہے؟ زمانے میں، اور زمانہ کس میں ہوتا ہے؟ فعل میں، لہذا ان حروف کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ فعل آتا ہے۔ لیکن یہ ایذا یہ تو وضع شرط کے لیے نہیں ہے، ہاں استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی شرط کے لیے بھی، تو چونکہ یہ وضع ہے ظرفیت کے لیے، اس لیے اس کے بعد فعل کا لانا لازم بھی نہیں، بلکہ کیا آ سکتا ہے؟ جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جیسے یہاں آیا آتی کا اذا الشمس طالعۃ۔ تو دیکھو ترکیب کیا کریں گے مولانا؟ ترکیب آتی ہے کہ نہیں آتی بھائی؟ جی آتی فعل، انا ضمیر اس کے اندر فاعل، کاف ضمیر منصوب محلن مفعول، اذا منصوب محلن، کیونکہ مبنی ہے نا، ظروف مبنیہ میں سے ہے یا نہیں؟ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مبنی ہے، منصوب، اور یہ کیا بنتا ہے؟ ظرف، اور ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ظروف نہیں پڑھے، بھول گئے سارے۔ مفعول فی کس کو کہتے ہیں؟ ظرف ہے، تو یہ منصوب ہوگا، منصوب لفظان، منصوب محلن مضاف، الشمس، اوہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی تو بات ہو رہی ہے، جملے کی طرف مضاف ہوں گے، پہلے پورا جملہ بنا لو، ورنہ تو اذا اگر الشمس ہی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ الشمس کی طرف مضاف نہیں ہے، الشمس طالعۃ پورے جملے کی طرف مضاف ہے، اور پورا جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، تو وہ محل کے اعتبار سے مضاف الیہ ہے، مجرور ہے۔ تو الشمس مرفوع لفظاً مبتدا، طالعۃ صیغہ اس میں فاعل، ہیا ضمیر اس کے اندر فاعل، جو کس کو راجع؟ شمس کو۔ بھئی ہیا کیسے راجع کیا؟ مؤنث سماعی ہے، شابہ، تو یہ مؤنث سماعی، تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ پورا جملہ محلن مجرور ہے، صرف شمس کا لفظ نہیں پڑھیں گے مجرور، تو مجرور محلن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول ہوا، کس مفعول فی ہوا کس کے لیے؟ آتی کے لیے، فعل اپنے فاعل، مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ والمختار الفعلیۃ، لیکن زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ پسندیدہ کیا ہے؟ اذا کے بعد جملہ فعلیہ ہے، نحو آتی کا اذا طلعت الشمس، آتی کا اذا طلعت الشمس، وہی ترکیب مولانا، ترکیب کر لیں گے بھائی؟ آتی فعل، انا ضمیر فاعل، تا ضمیر مفعول، اذا منصوب محلا مضاف، طلع فعل، طلعت فعل، یا ضمیر ہو آگے شمس اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ، ہاں جملہ شرطیہ بھی ہو، وہ جملہ شرطیہ کی بھی، جملہ شرطیہ بھی آتا ہے، اس کی اور ترکیب ہوتی ہے۔ وقد تکون للمفاجات، اور کبھی کبھار کس لیے آتا ہے مولانا؟ مفاجات، مفاجات کا معنی آتا ہے کوئی کام اچانک ہونا، خرجت میں نکلا، فَإِذَا السَّبُعُ تو اچانک درندہ واقف کھڑا تھا، میں گھر سے نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا، تو یہ اچانک کے معنی کو ادا کرنے کے لیے کیا لے کر آتے ہیں عربی میں؟ اذا، اور اس کو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اذا مفاجاتیہ کہلاتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اذا مفاجاتیہ کہلاتا ہے۔
تو یاد رکھو اذا مفاجاتیہ کے بعد مبتدا آتا ہے اور اس مبتدا کی خبر اکثر محذوف ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عبارت میں ذکر نہیں کرتے. بچوں کہیں گے خرجت فاذا السبع، آپ خود سمجھ جائیں. فاذا السبع واقف یا موجود یا ثابت، کوئی بھی خبر آپ نکال لیں. وقد تكون للمفاجات، اور کبھی کبھار یہ اذا مفاجات کے لیے آتے ہیں، یعنی اچانک کسی چیز کے ہونے کے لیے. فیختار بعدها المبتدا، تو پسندیدہ ہے اس کے بعد مبتدا. نحو خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا. ومنها اذ، اور مولانا ظروف مبنیہ میں سے ایک اذ ہے. وہی للماضی، اور یہ کس لیے آتا ہے؟ ماضی کے لیے آتا ہے. وتقع بعدها الجملتان، بھئی جیسے اذا ماضی کو بھی کس کے معنی میں کر دیتا تھا؟ مستقبل کے معنی میں. اس کا عکس کرتا ہے. مستقبل کو بھی کس معنی میں کر دیتا ہے؟ ماضی کے معنی. وَمِنْهَا إِذْ وَهِيَ لِلْمَاضِ وَتَقَعُ بَعْدَهَا الْجُمْلَتَانِ، اور واقع ہوتے ہیں اس کے بعد دونوں جملے. جملہ اسمیہ بھی اس کے بعد آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے. خود بتلا رہے ہیں. وَتَقَعُ بَعْدَهَا الْجُمْلَتَانِ الْإِسْمِيَّةُ وَالْفِعْلِيَّةُ، جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے. نحو جئتک، میں آیا تیرے پاس. اِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، جب سورج طلوع ہوا. وہی ترکیب ہوگی بس یہ ماضی کا معنی. وَإِذِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، اور جب سورج طلوع تھا. وَمِنْهَا أَيْنَ، اور ظروف میں سے ایک اینا ہے. وَأَنَّ، اور ایک کیا ہے؟ اَنَّ ہے. لِلْمَكَانِ، یہ مکان کے لیے. اینا کے ذریعے بھی جگہ کا پوچھا جاتا ہے. اَنَّ کے ذریعے بھی کس چیز کا جگہ پوچھا جاتا ہے؟ جگہ کا. بِمَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ، کس معنی میں؟ استفہام کے معنی میں ہوتے ہیں. وہی پوچھا جاتا ہے. اور کس کا پوچھا جاتا ہے؟ زمانے کا نہیں بلکہ جگہ کا. نحو این تمشی، کہاں چل رہے ہو تم؟ تو اینا ترکیب کیا کریں گے مولانا؟ اینا استفہامیہ، اینا تو استفہام کے لیے، اور یہ مبتدا ہے. اچھا، یہ بحث ہم کس چیز کی پڑھ رہے ہیں؟ ظروف. تو ظروف وہ ہوتے ہیں جو مفعول فی واقع ہوں جملے کے اندر. اس کو مفعول فی بناؤ بھائی. اینا کیا بنے گا؟ جی آسان ہے ترکیب، پہ دماغ لڑاؤ تھوڑا سا. کیا بنے گا؟ مفعول فی. مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ جی منصوب ہوتا ہے. تو پھر اس کو کیا بنائیں گے؟ منصوب. کیوں؟ اور کیا مبنیات میں سے ہے یا نہیں مولانا؟ مبنیات. تو یہ منصوب ہے محلاً مفعول فی. سمجھ میں ہے؟ اور تمشی فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. این تمشی، تو دیکھو جگہ کا پوچھا، کہاں چل رہے ہو. وَأَنَّا تَقُعُدُ، اگر تم کہاں بیٹھ رہے ہو، تم کہاں بیٹھو گے. وَبِمَعْنَى الشَّرْطِ، اور کبھی یہ اینا اور انا کس لیے آتے ہیں مولانا؟ شرط کے لیے بھی آتے ہیں. این تجلس، اجلس، جہاں تم بیٹھو گے میں بھی وہاں بیٹھوں گا. وَأَنَّا تَقُمْ، اقم، جہاں تم کھڑے ہوگے میں بھی وہاں کھڑا ہوں گا. وَمَنْهَا مَتَا، اور ظروف میں سے ایک متا ہے. لِلزَّمَانِ، یہ کس کے لیے ہے مولانا؟ زمانے کے لیے ہے. شرطاً او استفہاماً، اس حال میں کہ یہ شرط ہوگا یا بھائی جیسے اوپر اینا اور انا تھے مکان کے لیے اور استفہام کے لیے بھی آتے تھے اور شرط کے لیے بھی آتے تھے، اسی طرح یہ ہے صرف یہ بھی شرط اور استفہام کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ تھے مکان کے لیے اور یہ ہے زمانے کے لیے. متا تصم اسم، جب تو روزہ رکھے گا میں بھی کیا کروں گا. تو دیکھو روز زمانے کی بات ہو رہی ہے، وہاں جگہ کی بات ہو رہی ہے. متا تو سافر، تو کب سفر کرے گا. تو ایک مولانا مثال ہے کس چیز کی؟ شرط کی، اور ایک مثال ہے استفہام کی. وَمِنْهَا كَيْفَ لِلْاسْتِفْهَامِ، اور ان ظروف میں سے ایک کیفہ ہے مولانا. یہ کس لیے آتا ہے؟
استفہام کے لیے حالن، اس حال میں کہ یہ کیا بنے گا؟ حال بنے گا. یہ کیا بنے گا؟ نہیں انا للہ، یہ منہا کیف للاستفہام حالن، یہ استفہام کے لیے آتا ہے اس حال میں کہ زمانہ حال میں ہو. اس حال کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے. ہاں یوں کرو ترجمہ. یہ کس لیے آتا ہے؟ حال کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ نحو کیف انت ای فی ای حال انت، جیسے کہ کیا ہے مولانا؟ کیف انت کا کیا معنی ہے؟ ای فی ای حال انت، آپ کس حال میں ہے. تو دیکھو استفہام ہے، اور کس چیز کا استفہام ہے؟ حال کا استفہام ہے، حالت کا، حال کے بارے میں پوچھ رہا ہے بھائی. تو یہ کیف آتا ہے مولانا حال کے استفہام کے لیے. کیف انت فی ای حال انت، آپ کس حال میں ہیں. ومنہا ایانا، اور ظروف میں سے کیا ہے؟ ایانا ہے، مبنی ہے. للزمانی، یہ کس لیے آتا ہے؟ زمانے کے لیے. استفہاماً، اس حال میں کہ کس کے لیے ہوگا؟ استفہام کے لیے ہوگا. جی اوپر ایک متا بھی آیا تھا، وہ بھی زمانے اور استفہام کے لیے تھا. ایانا بھی زمانے اور استفہام، لیکن فرق یہ متا کے ذریعے مولانا آپ کوئی چیز معمولی ہو، کوئی چیز معمولی درجے کی ہو یا اعلیٰ درجے کی، سب کا سوال کر سکتے ہیں. کوئی چیز ماضی میں ہے، کوئی مستقبل میں ہے، سب کا سوال کر سکتے ہیں. لیکن ایانا کے ذریعے صرف مستقبل کے بارے میں سوال ہوگا، اور کسی عظیم چیز کا سوال ہو سکتا ہے، معمولی چیز کا سوال نہیں ہو سکتا. نحو، دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ایان یوم الدین، کب ہوگا بدلے کا دن، یعنی قیامت کا دن. اب آپ بتائیے قیامت کا دن ماضی میں ہے، حال میں یا مستقبل میں ہے؟ تو مستقبل کے لیے آیا. اور چھوٹی چیز ہے، عظیم چیز ہے، بے انتہا عظیم چیز ہے ہمارا. وَمِنْهَا مُزْ وَمُنْزُ، اور ظروف میں سے مولانا مز اور منزو ہیں. بمعنی اول المدت، یہ کس معنی میں آتے ہیں؟ اول مدت کے بارے میں آتے ہیں. ان صلح جوابا لمتا، اگر ان میں متا کا جواب بننے کی صلاحیت ہو، اگر ان میں صلاحیت ہو مولانا کہ یہ کیا بنے مولانا؟ جواب. کس کے لیے؟ متا کے لیے. جیسے ما رأیتہ مز او منذ یوم الجمعہ فی جواب من قال متی ما رأیت زیدن. کس نے آپ سے پوچھا متی ما رأیت زیدن، کب سے تو نے زید کو نہیں دیکھا، کب سے تو نے زید کو. تو دیکھو متا کے ذریعے سوال ہو، اس کا جواب بننے کی صلاحیت. آپ نے جواب میں کیا کہا؟ ما رأیتہ مز یا ما رأیتہ منذ یوم الجمعہ. میں نے کیا مانا؟ ای اول مدت انقطاع رؤیتی ایاہ یوم الجمعہ، یعنی اول مدت کہ جس میں میرا اس کو دیکھنا منقطع ہوا، وہ کس دن تھا؟ جمعے کا دن. یعنی جمعے کے دن سے اس کو نہ دیکھنے کی میری ابتدا ہو رہی ہے، یعنی جمعے کے دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا. تو دیکھو یہ اول مدت بیان کرنا ہے کس چیز کی؟ عدم رؤیت کی. تو کسی چیز کی اول مدت کو بیان کرنے کے لیے کیا آتے ہیں؟ مز اور منذو آتے ہیں. کب؟ جبکہ یہ متا کے ذریعے جواب بننے کی صلاحیت رکھیں. وہ بھی معنی، اور کبھی کبھی بھی معنی جمیع المدتی، جمیع مدت کے معنی میں بھی آتے ہیں. ان صلح جوابا لکم، جبکہ ان میں صلاحیت ہو کس چیز کی؟ کہ جواب بنے کس کے لیے؟ کم کے لیے جواب بنے. جیسے ما رأیتہ مز او منذ یومانی، جیسے آپ کہتے ہیں میں نے اس کو نہیں دیکھا مز او منذ یومانی، 2 دن سے. ما رأیتہ مز یومانی یا ما رأیتہ منذ، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھتا. اب یہ جمیع مدت بیان کر رہا ہے. کتنی ساری مدت کتنی ہو گئی ہے جب سے آپ نے اس کو نہیں دیکھا؟ آپ کیا کہتے ہیں کتنی مدت میں نے نہیں دیکھا اس کو؟ سارا 2 دن پورے مدت یہ میں نے اس کو نہیں دیکھا.
تو یہ مولانا کم کی جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا تھا کم مدت ما رأیت زیدان، کتنی مدت تو نے زید کو نہیں دیکھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے 2 دن اس کو. تو دونوں معنی ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کی ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے بھی اور کسی چیز کی تمام مدت بیان کرنے کے لیے بھی. خود بتلا رہے ہیں ای جمیع مدت ما رأیتہ یومانی، وہ کتنی ہے مولانا؟ 2 دن ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مولانا آپ نے حروف جارہ پڑھیں، ان میں بھی مز اور منزو آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو یہ یاد رکھو، یہ مز اور منزو کبھی کبھی حروف جارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کبھی یہ ظروف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. کس طور پر استعمال ہوتے ہیں؟ ظروف کے طور پر یعنی یہ مبتدا بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ مبتدا بنتے ہیں. تو جب یہ مبتدا بنیں گے، آپ عبارت میں دیکھ لیں، اگر ان کا ما بعد مجرور ہو، اچھا یہ جب مبتدا بنیں گے تو ان کے ما بعد خبر ہوگی. جیسے منذ یہ مبتدا ہے اور یوم الجمعہ کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے. اسی طرح دوسرے جملے میں تھا منذ مبتدا اور یومانی اس کی خبر ہے. کیا ہے؟ یومانی اس کی خبر. تو یہ مبتدا خبر ہیں. تو آپ کلام کے اندر دیکھ رہے ہیں مولانا کہ منذ کے ما بعد اگر مجرور آ رہا ہے تو یہ کون سے ہیں؟ منذ جارہ. اور اگر ما بعد مجرور نہیں مرفوع ہے تو پھر یہ کون سا ہے؟ یہ مبتدا بنے گا. اور یاد رکھو ان کو یہاں کہتے ہیں ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ مبتدا بن رہے ہیں. یہ کیا بنے؟ اور ہم بحث کر رہے ہیں جو ظرف بنے یعنی مفعول فی بنے. اور ایک چیز مفعول فی یا مبتدا میں سے ایک ہو سکتی ہے، دونوں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی. کیونکہ مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ منصوب، اور وہ کسی سے متعلق ہونا چاہتا ہے، یا فعل سے متعلق ہوگا یا مصدر سے متعلق ہوگا یا اس میں فاعل سے یا اس میں مفعول وغیرہ سے متعلق ہونا چاہتا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ اب یہاں تو آیا منذ مبتدا ہے اور مبتدا یہ تو مبتدا ہوتا ہے مرفوع اور مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اور ہم کس کی بات پڑھ رہے ہیں؟ ظروف کی. اور ظروف کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ تو مبتدا بن رہا ہے، یہ تو مفعول فی ہے ہی نہیں، یہ تو ظرف ہے ہی نہیں. تو پھر یہاں کہتے ہیں ان کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ یہ دلالت کر رہے ہیں زمانے پر. کس پہ دلالت کر رہے ہیں؟ بھئی اول مدت زمانہ ہے یا نہیں؟ جمیع مدت کیا ہے؟ زمانہ ہے. تو بس ان کو صرف اس مناسبت سے یہاں ذکر کر دیا، اگرچہ ویسے ان کا اس بحث سے تعلق نہیں بنتا. تو کیونکہ یہ ضرور بھی زمانے پہ دلالت کرتے ہیں، یہ بھی زمانے پہ دلالت کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو ذکر کر دیا اگرچہ یہ ضرور نہیں ہو. وَمِنْهَا لَدَا وَلَدُن، اور اسی ظروف میں سے ایک لدا اور لدن ہیں. بِمَانَ عِنْدَ، یہ کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ عِنْدَ کے معنی میں. جیسے نحو المال لدیک، ای المال عندک. لدیک کا کیا معنی؟ عندک. ای المال ثبت عندک. کیسے کرو گے مولانا؟ ذرا ترکیب کریں. المال مرفوع لفظاً مبتدا، لدا اعراب بتاؤ منصوب، کیونکہ ظروف مبنیہ ہم پڑھ رہے ہیں. منصوب محلن مضاف، کاف ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر کس سے متعلق ہوں گے؟ کوئی نہ کچھ تو چاہیے مولانا ظرف کے لیے. ثبتا سے جوڑ لیں. ثبتا فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، جو کس کو راجع؟ المال مبتدا کو. فعل اپنے فاعل اور مفعول فعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر ترکیب آگے سب کو. بھئی فرق کیا ہے؟ عندہ اور لدا کا ایک معنی ہے، کہتے ہیں لدا اور لدن عندہ کے معنی میں، لیکن فرق ہے. مولانا آپ کے پاس پیسے ہیں، کوئی چیز ہے، مثلا پیسے آپ کی جیب میں ہیں ایک صورت، یا پیسے آپ کے گھر میں ہیں. تو پیسے اگر آپ کے مثلا گھر میں پڑے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں المال عندی، المال، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے المال لدیا، المال لدیا نہیں کہہ سکتے.
کیونکہ لدا وغیرہ اور لدن کے اندر شرط ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس حاضر ہو، اور وہ چیز حاضر ہے آپ کے پاس، وہ تو کہاں پر موجود ہے؟ جبکہ آئندہ عام ہے، آپ کے پاس ہونی چاہیے، چاہے فی الحال حاضر ہو یا فی الحال حاضر نہ ہو۔ والفرق بینہما، ان دونوں میں فرق یہ ہے مولانا کہ ان عندہ، کہ جو عندہ کا لفظ ہے لا یشترط فیہ الحضور، اس میں چیز کے حاضر ہونے کی شرط نہیں ہے، ویشترط ذالک فی لدا ولدن، اور لدا اور لدن میں اس کی شرط ہے، شرط لگائی گئی ہے۔ وَجَاءَ فِيهِ لُغَاتٌ أُخَرَ، اور اس میں اور لغات بھی آئی ہیں مولانا، عرب کئی طرح اس لفظ کو بولتے ہیں، لدنی، لدنی، لدنا، لدن، لد، لد، لدو، لد، یہ سارے لغات ہیں مولانا۔ آگے کلام عرب میں آپ دیکھیں گے تو اور طرح کہیں آپ کے ایک جیسا اس طرح نظر آئے گا، کہیں دوسری طرح، کہیں تیسری طرح نظر آئے گا، تو یہ سارے دراصل کیا ہیں؟ لدن ہیں بھائی۔ وَمِنْهَا قَدْتُ لِلْمَاضِ الْمَنْفِي، اور ظروف مبنیہ میں سے کیا ہے مولانا؟ قَدْتُ ہے، یہ ماضی منفی کی آتا ہے، جیسے مَا رَأَيْتُهُ قَدْتُ، میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ قَدْتُ کا کیا معنی؟ کبھی بھی۔ مَا رَأَيْتُهُ یہ کس کے ساتھ آیا؟ ماضی منفی کے ساتھ آیا۔ مَا رَأَيْتُهُ کیا ہے؟ ماضی ہے اور منفی ہے، میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ وَمِنْهَا عَوْضُ، اور اس میں ایک کیا ہے؟ عَوْضُ ہے، لِلْمُسْتَقْبِلِ الْمَنْفِي، یہ کس لیے ہے؟ مستقبل منفی کے لیے، جیسے لا اضربه عَوْضُ، میں کبھی بھی اس کی پٹائی نہیں کروں گا۔ تو ایک نے ماضی کے اندر بالکلیہ نفی کر دی، میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا، اور ایک نے مستقبل کے اندر بالکلیہ نفی کر دی کہ میں کبھی بھی اس کی پٹائی نہیں کروں گا۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُضِيفَ الظُّرُوفُ إِلَى الْجُمْلَةِ، جان لے تو کہ جب ظروف کی اضافت کر دی جائے جملے کی طرف، او إِلَى إِذ، یا کس کی طرف؟ إِذ کی طرف، جَازَ بِنَاؤُهَا عَلَى الْفَتْحِ، تو جائز ہے اس کو مبنی بنانا، کس پر مولانا؟ فتح پر مبنی بنانا جائز ہے۔ كَقَوْلِهِ تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، هَذَا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو یہ ایک قرات کے اندر یوم ہے مولانا، اور یہ منصوب آیا، حالانکہ یہ مرفوع ہونا چاہیے۔ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ خبر ہے ہاذا کی مولانا، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، لیکن اس یوم کی اضافت ہو رہی ہے جملے کی طرف، اور جس ظرف کی اضافت جملے کی طرف ہو جائے مولانا اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، اور آپ چاہیں تو مبنی علی الفتح نہ پڑھیں، اعراب پڑھ دیں، تو یہ ایک بات تو سمجھ میں آیا بھائی؟ مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز، اور یہاں پر رفع پڑھنا بھی معلوم ہوا جائز۔ جی، تو ضروری اضافت جملے کی طرف ہو تو کیا پڑھنا جائز؟ مبنی علی الفتح پڑھنا بھی، اور علی حسب العوامل پڑھنا بھی جائز۔ جیسے دیکھیے وَكَيَوْمَئِذٍ، آپ کیا پڑھتے ہیں مولانا؟ یومئذ، اصل میں یہ کیا تھا؟ یومئذ کان کذا، اصل میں یہ کیا تھا؟ یومئذ کان کذا، اور حین اذ کان کذا، یوم اذ کان کذا۔ اچھا، آپ مولانا یوم کی اضافت ہوئی کس کی طرف؟ اذ کی طرف، اور کس کی اضافت کس کی طرف تھی؟ کانا کذا کی طرف، تو کانا کذا کو ہم نے حذف کر دیا جس کی طرف مضاف تھا اذ، اور اذ کو، اور اس کے عوض میں اذ کو تنوین دے دی، کیا تھا؟ یوم اذ کانا کذا، اور کانا کذا پورا جملہ یہ اس کے لیے کیا تھا بھائی؟ اذ ابھی نہیں پڑھا، اذ کس کی طرف مضاف ہوتا ہے؟ جملے کی طرف، تو کانا کذا اس کا مضاف الیہ تھا، مضاف الیہ کو ہم نے حذف کر دیا، تو اس پر کیا اس کے عوض میں لے آئے؟ تنوین لے آئے، تو یہ تنوین عوض آ گئے مولانا، یہ آگے آخری کتاب میں ہم پڑھیں گے۔ تو کیا ہوا؟ یوم اذن، کیا ہوا؟ یوم اذن، اور مولانا
یہ یوم کی اضافت پھر اس کی طرف ہو رہی ہے، تو یوم مضاف ہے اس کی طرف اور اس مضاف تھا کس کی طرف؟ جی تو دیکھیے ابھی ہم نے ضابطہ پڑھا کہ کسی ظرف کی اضافت جملے کی طرف ہو جائے یا کسی ظرف کی اضافت از کی طرف ہو جائے تو اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز. تو یہاں حین اور یوم کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اس کی طرف ہو رہی ہے، اور اس صورت میں اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا. مثلا عبارت آ رہی ہے، آپ کہیں عبارت پڑھ رہے تھے، وہاں یوں ہے من یوم اذن من حین اذن. آپ چاہیں تو مین کے جر کی وجہ سے حین پر کیا پڑھیں؟ جر. آپ چاہیں مین کی وجہ سے یوم پر کیا پڑھیں؟ جر. لیکن اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز. من یوم اذن من یوم اذن من حین اذن من حین اذن. تو علی حسب العوامل بھی جائز اور مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز. وَكَذَلِكَ مِثْلٌ وَغَيْرٌ، اور اسی طرح کلمہ مثل اور کلمہ غیر ہے مع ما وَأَن وَأَنَّا، اس کے ساتھ ما ان اور انا کے بعد. مثل کی اضافت اگر ما کی طرف ہو جائے یا ان کی طرف ہو جائے یا انا کی طرف ہو جائے، مثل کے بعد کیا ہے؟ ما مثل ان مثل انا. یا مولانا غیروں کے بعد ہے ما یا ان یا انا، تو ان کے اندر بھی مولانا ان کو بھی مبنی علی الفتح پڑھنا جائز. مثل ما بھی پڑھ سکتے ہیں اور مثل ما بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر ما بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیر ما بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اعراب بھی لا سکتے ہیں اور مبنی علی الفتح بھی پڑھ سکتے ہیں. وَكَذَلِكَ اسی طرح ہے مثل وغیر، کلمہ مثل اور غیر مع ما وَأَن وَأَنَّا، ما ان اور انا کے ساتھ. تقول آپ کہتے ہیں ضربتہ مثل ما ضرب زید، میں نے اس کی پٹائی کی اسی مثل جیسے کہ زید نے اس کی پٹائی کی تھی. وغیر ان ضرب زید، اور علاوہ اس کے جو زید نے پٹائی کی تھی اور علاوہ اس کے سمجھ میں آیا بھائی؟ وَمِنْهَا أَمْسِ بِالْكَسْرِ، اور ظروف مبنیہ میں سے ایک امسی بالکسر، کسرے کے ساتھ ہے سین پر. امسی عند اہل الحجاز، یہ کن کے نزدیک ہے؟ اہل حجاز کے نزدیک ہے. چلیں آگے یا بس؟ یہ آگے اگلے فصل سے. چلیے، هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.